السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی طرز زندگی ہے، الہی طرز زندگی، ربانی طرز زندگی کا نام تقوی ہے۔ انسان کو خدا نے خلقت عطا کی ہے اور خلقت میں محتاج ہدایت بنایا ہے۔ انسان کی ہدایت کا محور و مرکز، انسان کی زندگی کی ہدایت کا مرکز تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی ایک وصف نہیں جیسا بعض علماء اخلاق نے تقوی کی تفسیر و تعریف کی ہے کہ فقط ایک نفسانی ملکہ ہے، ایک صفت ہے انسان کی باطنی۔ ایسے ہے، لیکن یہ تقوی کا ایک پہلو ہے، انسان کے نفس میں ایک باطنی صفت کے طور پر تقوی ہو۔ تقوی نفسانی صفت ہے، چونکہ تقوی نفس بھی چاہیے۔ تقوی نفس نفسانی صفت ہے، لیکن تقوی انسانی صفت ہے۔ تقوی اجتماعی امت کی صفت ہے، قوم کی صفت ہے۔ تقوی خاندان کی صفت ہے۔ تقوی ہر شعبے کا اس شعبے کے لیے ہے۔ ہم اگر ہر قسم کے تقوی کو منحصر کر دیں نفسانی تقوی کے اندر، وصف نفس کے اندر، تو قرآن نے جس وسعت کے ساتھ تقوی کا ذکر فرمایا ہے وہ احاطہ نہیں ہو سکتا کہ صرف نفسانی، جس طرح بہت ساری صفات ہیں ہماری نفسانی صفات ہیں، ان صفات کو آپ اجتماعی صفت نہیں بنا سکتے، انہیں آپ خاندانی وصف نہیں بنا سکتے، انہیں آپ انسانی صفت نہیں بنا سکتے۔ تقوی نفس کا تقوی نفسانی صفت ہے، لیکن پوری حیات انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی مقرر فرمایا ہے۔ اگر ہم سادہ ترین عنوان سے تقوی کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا انداز زندگی، طرز زندگی جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں کچھ طرز زندگی ہیں جو خود انسان نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں، انتخاب کیے ہیں، انہیں چنا ہے انسان نے۔ جیسے ہمارا جو رائج طرز زندگی ہے، پاکستانی معاشرے کو اگر ہم مثال قرار دے کر دیکھیں تو ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، ایک خاص طرز کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک خاص انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ طرز آبائی طرز زندگی ہے، علاقائی طرز زندگی ہے، تہذیب کی طرز زندگی ہے، الہی نہیں ہے، قرآنی نہیں ہے، آسمانی نہیں ہے۔ یہ وہ طرز زندگی نہیں ہے جو دین ہمیں ہدایت کرتا ہے یا جس کے سائے میں ہماری زندگی کو آنا چاہیے۔ الہی طرز زندگی کا عنوان تقوی ہے، اس لیے قرآن کریم میں زیادہ تاکید تقوی کے اوپر ہے۔ اتقوا اللہ، آپ تقوی اختیار کرو، تقوی کے سائے میں آ جاؤ، اپنی زندگی کے سارے معاملات تقوی کی بنیاد پر انجام دو، اور تقوی
ہر شعبے کے اوپر، ہر شعبے کے اندر آپ کی زندگی کا رنگ تقوی کی صورت میں ہو۔ مفصل ذکر ہے قرآن کریم میں تقوی کا، اور روایات میں مفصل تر ہے، چونکہ روایات میں تفسیر ہے ان آیات کریمہ کی۔ ہم قرآن کریم میں تقوی کو مشاہدہ کریں، چونکہ نماز جمعہ کا جو فریضہ ہے، ذمہ داری ہے اس اجتماع نماز جمعہ کی اور خطیب جمعہ و شرکائے نماز جمعہ کی، وہ ذمہ داری 4-5 فرائض جو نماز جمعہ کے موجود ہیں ان میں سے ایک امت سازی ہے، امت بنانا۔ اس لیے یہ اجتماعی عبادت ہے، فرادہ نہیں آپ انجام دے سکتے، شرط ہے کہ کم از کم 7 آدمی ہوں تو نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس عبادت کی روح اجتماعیت ہے، وہ امت سازی ہے، ایک فریضہ امت کی بنیاد تقوی پر رکھنی ہے۔ لہٰذا ایک فریضہ نماز جمعہ کے اندر خطیب جمعہ اور شرکائے جمعہ کا خطبات ہیں، خطبات بیان کرنا و سننا ہر دو واجب ہے نماز جمعہ کے اندر، یوں کہ نہیں خطبہ بیان کرنا واجب ہو اور خطبہ سننا واجب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عبث کام نہیں کیے، مثلا پڑھانا واجب ہو، پڑھنا واجب نہ ہو، سنانا واجب ہو، سننا واجب نہ ہو، دکھانا واجب کر دے، دیکھنا واجب نہ ہو۔ خطبات واجب ہیں، سننا بھی اور بیان کرنا بھی۔ لیکن چونکہ رسوماتی جمعہ ہم پڑھتے ہیں، عموماً مومنین کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز جمعہ ان رکعات کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہنچ گئے تو جمعے کا ثواب ہم نے لے لیا ہے۔ روح جمعہ خطبات جمعہ سے آغاز ہوتا ہے، امت سازی، اور دوسرا فریضہ امت سازی تقوی کی بنیاد پر۔ لہذا خطیب جمعہ کے فرائض میں سے ہے کہ وہ تقوی کا ذکر کرے حتماً۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ فقط 2 جملے کہہ دے، مومنوں با تقوی ہو جاؤ اور تکرار کر دے۔ فرض کریں اگر ایک خطیب جمعہ، اس کو خدا توفیق دے، 60 سال تک نماز جمعہ پڑھاتا ہے اور 60 سال تک اس کو ہر جمعے میں تقوی کی بات کرنی ہے، یوں نہیں ہو سکتا کہ پچھلے جمعہ میں کہہ گیا تھا اور اگلے جمعہ اب تقوی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا موضوع چھیڑ دوں۔ اس کو 60 سال تقوی بیان کرنا ہے۔ اسی طرح مومن ہے، اس نے 60-70 سال نماز جمعہ پڑھی ہے یا پڑھے گا، اور ہر جمعے کو تقوی سننا ہے اس نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط یہ ایک جملہ سنتا رہے کہ لوگوں با تقوی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ 60 سال یہ جملہ سننے سے انسان با تقوی نہیں ہوتا۔ ہر جمعہ میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر جمعہ میں تقوی کا ایک باب بیان ہو، تقوی کا ایک پہلو بیان ہو، امت سازی کا ایک مرحلہ ہر جمعہ میں 7 دن بعد طے ہو، مل کر امام بھی و امت بھی تقوی کی بنیاد پر معاشرہ قائم کریں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب تقوی کی وضاحت ہوگی، کھلے گا تقوی کا مفہوم۔ ہم پہلی فصل کے طور پر متقین کا مقام قرآن کریم میں مشاہدہ کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں رغبت تو پیدا ہو تقوی کی بات کرنے اور سننے کے لیے۔ جب متقیوں کا مقام پتہ چلے گا تو پھر ہمیں رغبت پیدا ہوگی کہ اگر اتنی اہمیت ہے تقوی کی، بس اس کا مطلب ہے کہ ہونا چاہیے یہ ذکر، اور ہمیں پڑھنا چاہیے اور اپنانا چاہیے تقوی، چونکہ قرآن جو فضائل متقین کے لیے ذکر فرما رہا ہے۔ کچھ آیات پہلے پڑھی ہیں، آج سورہ مبارکہ توبہ کی چند آیات متقین کے متعلق بیان ہوئی ہیں، انہیں مشاہدہ کرتے ہیں۔ پہلی آیا سورہ مبارکہ توبہ میں آیا نمبر 4 ہے۔ سورہ توبہ خاص سورہ ہے، ایک خاص پیغام ہے اس کے اندر۔ ہر آیت و ہر سورہ کا اپنا ایک خاص پیغام ہے، اور سورہ توبہ اپنا ایک منفرد پیغام یہ سورہ رکھتی ہے۔ یہ سورہ کا نزول بھی انفرادیت رکھتا ہے، اور اس کی تبلیغ بھی۔ تبلیغ سورہ توبہ اس طرح سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو
مدینہ میں خود حضور نے بیان کر دی لوگوں کے سامنے، مکہ میں اس کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ نے اپنے صحابی ساتھی جو ہجرت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، جن کو پاکستانی زبان میں یار غار کہا جاتا ہے، خلیفہ اول، بعد میں رسول اللہ کے بعد جنہیں امت نے چنا، بنایا، مانا، انہیں یہ سورہ دیا کہ آپ لے جائیں اور اہل مکہ کو پڑھ کر سنائیں۔ اور وہ روانہ ہو گئے۔ جب تھوڑا سا سفر انہوں نے طے کیا تو وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل آئے۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں شان نزول سورہ توبہ کا ہے، اہل سنت بھی اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں کہ تھوڑے وقفے کے بعد جب وہ نکل گئے مدینہ سے مکہ کی طرف، سورہ، چونکہ اس وقت مکہ مشرک تھا، مشرکین تھے مکہ کے اندر، اور ان کے اندر تبلیغ کرنی تھی سورہ، حضرت جبریل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ مبلغ بدلیں، آپ مبلغ تبدیل کریں، یہ مبلغ مناسب نہیں ہیں اس مضمون کی تبلیغ کے لیے۔ اور خصوصیات بیان کی کہ آپ خود جائیں یا وہ جو آپ میں سے ہو اس کو بھیجیں۔ آپ اس طرح کے جملات سے حضرت جبریل نے اللہ کا پیغام سنایا کہ آپ خود جائیں یا وہ جو آپ میں سے ہو۔ ایک قاصد بھیجا، مبلغ کو واپس بلایا گیا، انہیں واپس لے کر، اور پھر امیر المومنین کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ سورہ تبلیغ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں در حقیقت اسلامی نظام کے بنیادی اصول ہیں، مبارزہ ہے اور دو ٹوک باتیں ہیں، واعظ و نصیحت نہیں ہیں، کم ہے، زیادہ اس میں مبارزہ ہے، زیادہ اس میں کھلی بات ہے، سیاست ہے اس میں۔ اور دو ٹوک بات، واضح مبلغ ہی کر سکتا ہے۔ بس اوقات بات بہت واضح ہوتی ہے لیکن بات کرنے والا مصلحت نہیں سمجھتا کہ اتنی کھلی بات کی جائے، اس کو اپنی طرف سے لپیٹ کے لفافوں میں گول مول کر کے اس طرح بنا کے اپنی طرف سے اس کو نرم کر کے پیش کرتا ہے کہ اگلے پہ گران نہ گزرے۔ بعض لوگوں کی مبلغین کی یہ ہوتی ہے، مثلا روایت ائمہ کی ہے، اس کو پڑھیں گے اسی طرح نہیں سناتے جیسے روایت ہے، اپنی طرف سے اسے تھوڑا سا معتدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سخت ہے روایت، یہ مومنین سنیں گے گران گزرے گی، اور تھوڑا سا اس کو نرم کیا جائے اپنی طرف سے۔ جیسے کچھ چیزیں پکاتے ہیں ہم، ان کا ذائقہ تیز تند ہوتا ہے، ان کو نرم کرنے کے لیے ادرک ڈالتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا سا، جیسے آپ گوبھی پکانا چاہتے ہیں تو وہ تلخ ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، اور باورچی اس میں تھوڑی سی ادرک ڈالتے ہیں کہ تاکہ تندی اس کی ختم ہو جائے، یا سرکہ ڈالتے ہیں کہ اس کی تندی تھوڑی کم ہو جائے۔ اسی طرح بعض مبلغ بھی ادرک سے کام لیتے ہیں، کچھ ایسے صریح اقوال ہیں بہت تند و تیز کفار کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، حتیٰ مومنین کے بارے میں، اور ان کو تبلیغ کرتے ہوئے اس طرح سے دو ٹوک تبلیغ نہیں کرتے، واضح و کھلا پیغام نہیں دیتے، اپنی طرف سے مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں اور اس کو گول مول کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں صراحت ہے، بغیر کسی تکلف کے بات ہے، بالکل دو ٹوک بات، اور دو ٹوک بات کرنے کے لیے مبلغ بھی اسی صفت والا ہو۔ اور امیر المومنین کے اندر یہ صفت تھی کہ امیر المومنین کبھی بھی تکلف سے کام نہیں لیتے تھے، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے ساتھ بھی کوئی تکلف نہیں تھا امیر المومنین کا کہ یہاں میں تھوڑا سا اس کے سامنے جھجک جاؤں یا نہ بات کروں، یہ مائنڈ نہ کر جائے، یہ محسوس نہ کر جائے، اس کو بری نہ لگ جائے بات۔ ہرگز اپنی فوج سے بات کرتے تھے، بہت کھلی بات کرتے تھے، دو ٹوک، دشمن سے بات کرتے تھے بالکل دو ٹوک بات کرتے تھے، کھلی روشن بیان و مبین بات کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں بہت مبین پیغام ہے، بہت واضح سیاست ہے اسلامی نظام کی، دو ٹوک سیاست ہے۔
اور یہ دو ٹوک سیاست ہمیشہ کے لیے ہے، نہ صرف اس وقت کے لیے۔ عہد رسول اللہ کے لیے قرآن حجت فقط نہیں، ہر عہد کے لیے حجت ہے۔ آج بھی سورہ توبہ کا مضمون اسلامی سیاست ہے، اور شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ اسلامی سیاست؟ سورہ توبہ یہاں سے ہے۔ خوب اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تاکہ شاید میں عرض کر رہا ہوں کہ مصلحت اس میں تھی کہ چونکہ بسم اللہ جب عموماً ہم عادتاً بھی کہتے ہیں نا بسم اللہ، خصوصاً اچھے عادت ہے، اچھا رواج ہے کہ کوئی گر رہا ہو تو کہتے ہیں بسم اللہ، اٹھانے کے لیے کہتے ہیں بسم اللہ، کوئی آ رہا ہو تو کہتے ہیں بسم اللہ، جا رہا ہو تو بسم اللہ، اور اچھی چیز ہے بسم اللہ زبان پر جاری ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اس میں اظہار ہے رحمت کا، رحمانیت کا، مہربانی اس جملے کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر۔ اسی سے شاید سننے والا اس لہجے سے، جیسے آپ کسی کو خط لکھتے ہیں اوپر لکھتے ہیں السلام علیکم، اب یہ سلام نے تھوڑا سا گنجائش نکال دی ہے کہ آپ نے سلام کر دیا اس کے اوپر، اور اگر سلام کے بغیر کسی سے جائیں بات کریں، سلام کر کے بات کریں تو دھیمی بات ہو جاتی ہے، سلام کے بغیر کہیں بہت کڑوی تلخ ہے۔ عموماً غضب و غصے میں لوگ ہوتے ہیں سلام کے بغیر آ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کیا، یہ کیسے ہوا۔ اگر سلام کر کے بات کریں تو اس میں کچھ اور پیغام ہوتا ہے۔ کسی مومن کو دھمکی ہوئی، تھریٹ ہوئی، گھبرا گئے، وہ فون کال کسی نے کی ان کو، تو وہ ٹیپ کر کے وہ لے آئے ہمارے پاس کہ یہ ہمیں تھریٹ آئی ہے، بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ سنائی ریکارڈنگ کہ اس طرح کی فون کال ہے، تو وہ فون کال شروع ہی سلام سے ہوتی ہے، السلام علیکم بھائی ٹھیک ہو، اس طرح کے جملوں سے۔ وہ میں نے کہا بھائی گھبراؤ نہیں ہے آپ، یہ کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ کہنے لگے کیوں نہیں، آپ سنیں اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ میں نے کہا آپ سے یہ دیکھو کہ شروع کیسے کر رہے ہیں، وہ تو سلام کیا اس نے آپ پر، دشمن تو کبھی سلام نہیں کرتا، اس نے سلام کر کے پھر آپ کا حال پوچھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور چکر ہے، یہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، ورنہ کوئی دشمنی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ۔ کیوں کہ اس نے سلام کیا ہے آپ پر۔ انسان کہتا ہے کسی دشمن کو جا کر پہلے اس پر سلام کرے، پھر اسے کہے کہ اب تیار ہو جاؤ، اب میں تمہارا یہ کروں گا، پہلے سلام کرے۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گنجائش ختم کر دی گئی، بسم اللہ کے بغیر سورہ نازل بھی ہوا، بسم اللہ کے بغیر تبلیغ بھی کرنا ہے، بسم اللہ سے نہیں شروع کرنا۔ کیوں نہیں شروع کرنا؟ چونکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ کوئی گنجائش ہے، پھر بھی تھوڑا بہت رحمدلی نرمی برتی جائے گی، تکلف ہوگا نہ۔ یہاں بات بالکل واضح بات کرنی ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، تبرہ، براءت قرآنی حکم ہے۔ ولایت و براءت دونوں دو فریضے ہیں، ولایت اور براءت۔ ولایت تعلق کو کہتے ہیں اور تبرہ لا تعلقی کو کہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں۔ ولایت رشتہ جوڑنا، براءت رشتہ کاٹنا، لا تعلقی بیزاری، علیحدگی۔ ولایت تعلق کا نام ہے، قربت کا نام ہے، قرب کا نام ہے، براءت دوری کا نام ہے۔ خو براءۃ من اللہ ورسولہ، لا تعلقی ہے اللہ کی بھی اور رسول کی بھی۔ کس سے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکوں سے، جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا، ان مشرکوں سے اللہ اور رسول کی لا تعلقی ہے، خدا کا ان مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول اللہ کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآنی تبرہ ہے۔ اب اس میں پاکستانی تبرہ، ہندی تبرہ، مقامی تبرہ وہ الگ چیز ہے، وہ ہم نے خود بنایا ہے۔ وہ تبرہ دینی نہیں ہے، وہ رسوماتی تبرہ ہے، علاقائی تبرہ ہے، عوامی تبرہ ہے، وہ لوگوں نے خود بنا لیا ہے۔ اصل تبرہ قرآنی
جو فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، وہ یہ ہے لا تعلقی و بیزاری و دوری، علیحدگی، اجتناب کچھ چیزوں سے لازمی ہے، جیسے طاغوت سے دوری یہ تبرہ ہے، ظالم سے دوری یہ تبرہ ہے، مشرک سے دوری یہ تبرہ ہے، کافر سے دوری یہ تبرہ ہے، گناہ سے دوری یہ تبرہ ہے۔ واجبات ہیں، کچھ دوریاں و لا تعلقیاں ضروری ہیں، لازمی ہیں، اور تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان یہ دوری نہ اختیار کرے با تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کے لیے براءت ضروری ہے، تبرہ ضروری ہے تاکہ انسان متقی بنے۔ اور قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے کہ کن کن امور سے لا تعلقی تمہاری ضروری ہے، جیسا کہ ولایت میں بھی ذکر کیا ہے کہ کہاں کہاں تمہارا تعلق ضروری ہے، رابطہ ضروری ہے، جیسے اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ سے تعلق ضروری ہے، یہ لا تعلقی تقویٰ کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ سے رسول آپ کے ولی ہیں، وہ رسول سے تعلق ضروری ہے، اگر رسول سے تعلق نہ ہوا تو تقویٰ نہیں ہوگا، یہ لا تعلقی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح امام سے تعلق واجب و لازم ہے، اگر یہاں لا تعلق رہے آپ بے دین اور بے تقویٰ ہو جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے تقویٰ کے لیے جہاں تعلق ضروری ہے، تقویٰ کے لیے تعلق ضروری ہے اور لا تعلقی بھی ضروری ہے۔ لا تعلقی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ لا تعلقی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، اور مومنین اپنے تعلقات پہ غور کریں کہ کہاں کہاں تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہے، اور اگر وہ تعلقات قائم ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، دوری ہونا چاہیے تھی، تو یہ بے تقوی انسان ہیں۔ جن انسانوں کے تعلقات ان امور و معاملات سے ہیں جن میں دوری کا کہا گیا ہے، براءت کا، اگر وہاں ان کے تعلقات ہیں، یہ بے تقوی انسان ہیں، یہ با تقوی نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، روز حج اکبر اعلان ہے، آذان اعلان کو کہتے ہیں۔ آذان کوئی بھی اعلان کریں اس کو آذان، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں آذان، جو بھی بلند اونچی آواز میں جو اعلان سب کو کیا جائے، برملا سنایا جائے، عربی زبان میں اسے آذان کہا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ مجھے ہے حکم اذان، وہ یہ اذان نہیں ہے رسوماتی، وہ اذان یعنی اللہ کا توحید کے پیغام کا اعلان، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں اذان دوں، یعنی پیغام توحید و اللہ کا پیغام فرد فرد تک پہنچاؤں، اگرچہ جماعت یہ اعلان سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، ان کی آستینوں میں بت ہیں، ان کے دامن میں بت ہیں، ان کے ذہنوں میں بت ہیں، ان کے دلوں میں بت ہیں، اگرچہ جماعت بت پرست ہے، لیکن مجھے تو حکم اذان ہے، میں نے اذان کہنی ہے۔ اور یہ اذان یہی قرآنی اذان ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کے فرائض میں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم اذن فی الناس، اعلان کر لوگوں کے اندر، کھل کے بات کر لوگوں کے اندر، ہر فرد تک یہ پیغام پہنچا، یہ فریضہ ہے پیغمبری، اذان فریضہ پیغمبری ہے۔ یہ اذان پیشاوری ہے جو آج کل ہم دیتے ہیں، منارے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر، یہ ایک رسم ہے، ادا کرتے ہیں کہ علامہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، یہ رسم اذان ہے۔ اذان یعنی برملا کھل کے ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کا پیغام فرد فرد تک پہنچاؤ، پرواہ نہ کرو کسی کی، چھپ کے نہ کرو، تقیتاً نہ کرو، اذان کھلا پیغام، چونکہ دین روشن ہے اس کو کھولنا ہے۔ اذان یعنی علنی کرو، اوپن کرو، اذان اوپن کرنا کسی چیز کو، عام کرنا کسی چیز کو، کھول کے بیان کرنا کسی چیز کو، یہ اذان ہے۔
आदान मिन अल्लाह व रसूलिही, ऐलान है लोगों अल्लाह का और रसूल का। कब? और वो भी लोगों के अंदर, इलन्नास, तमाम बशरियत के लिए ऐलान है, तमाम बशरियत के लिए ऐलान है। सुनो, तवज्जो, ऐ बशरियत तवज्जो, अल्लाह का ऐलान सुनो। ऐ आलमी इंसानियत तवज्जो करो, अल्लाह का ऐलान सुनो, रसूल खुदा का ऐलान सुनो। क्या ऐलान है? यौमल हज्जिल अकबर, हज अकबर को, हज अकबर कुरान की इस्तिलाह में, चूँकि हज दो मरहलों में होता है, एक को हज असगर कहते हैं, एक को हज अकबर कहते हैं, जो कुरानी ज़ाबते के मुताबिक। वैसे हमारे अपने हज अकबर के मेयारात मुख्तलिफ हैं। जुमे को हज आ जाए तो हज अकबर होता है, फ़लाँ तारीख को आ जाए। कुरान में हज अकबर कहा जाता है हज के दूसरे मरहला को, जो अरफा से 9 ज़िलहज्जा को शुरू होता है। उससे पहले एक हज होता है जिसको दूर से जाने वालों को हज असगर कहते हैं उसको, यानी जिसको उम्रा कहा जाता है, उम्रा तमत्तो। हाजी जब जाता है मक्का में एहराम बांध के, तो अगर दूर से जाए, बाहर से जाए तो उम्रा तमत्तो करता है, अगर वहाँ मकामी हो तो उम्रा मुफरदा करता है। ये हज के अहकाम में हाजियों को सिखाए जाते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, ये सादत नसीब हो आपको। हज अकबर 9 ज़िलहज्जा को जो आमाल शुरू होते हैं, उसके बाद ईद तक और ईद के एक दिन बाद तक, इनको आमाल हज अकबर कहा जाता है। अरफा में जाना, मुज़दलिफ़ा में जाना, मिना में जाना, कुर्बानी करना, रम्य जमरात करना, शैतानों को कनकरियाँ मारना, सर मुंडवाना, ये सब आमाल हज अकबर हैं। चूँकि यहाँ सारे हुज्जाज जमा होते हैं, इसलिए ऐलान यहाँ करना है, खाली गली में ऐलान नहीं करना। अल्लाह का ऐलान है लोगों के अंदर, और वो भी रोज़े हज अकबर। रोज़े हज अकबर यानी अरफा से जो हज शुरू होता है, वहाँ पर ये बरात का ऐलान करना है। इमाम खुमैनी इस आयत के मुताबिक हज के अंदर बराअत को वाजिब समझते थे, और तमाम हाजी, उनका हज दुरुस्त नहीं है, जो हज करके सारे काम करके आ जाते हैं, बराअत नहीं करते। ये सरी है, कुरान फरमा रहा है कि हज अकबर में आपको करना क्या है, क्या करना है। हज अकबर में अल्लाह का ऐलान है, रोज़े हज अकबर यानी 9 ज़िलहज्जा से जो अमाल शुरू होते हैं, ये रोज़े हज अकबर है। इस दिन क्या करना है तुमने? ऐलान है। किस चीज़ का ऐलान? अन्नल्लाह बरीउन मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, अल्लाह बरी है। ये तबर्रा हज अकबर में वाजिब है। ये अल्लाह का आम ऐलान है, खुला और लोगों के अंदर, पूरी बशरियत के लिए, कि खुदा बरी है, ला ताल्लुक है, दूर है, और रसूल खुदा दूर हैं, व ला ताल्लुक हैं मुशरिकों से, शिरक से, निज़ाम मुशरिकाना से। मुशरिक से मुराद ये नहीं कि जैसे हम आम तौर पर हम दीनी जो मेयारात होते हैं उन्हें बहुत नामुनासिब जगह पर जाकर फिट करते हैं। मसलन अम्र बिल मारूफ किसको करते हैं? अम्र बिल मारूफ, एक आदमी खड़े होकर पानी पी रहा है, यहाँ हमें अम्र बिल मारूफ याद आ जाता है कि भाई बैठ के पियो, मकरू है खड़े होके पीना। अब यहाँ भी उलट है, पानी अगर दिन को पीना है तो मुस्तहब है खड़े होके पिए, रात को पीना है तो बैठ के पिए। लेकिन हमारे आमरीन बिल मारूफ ने इतनी धाक बिठाई हुई है कि दिन को भी बैठ के सबको पीना पड़ता है, जो उलट है। मुस्तहब है कि दिन को अगर पीते हो तो खड़े होके पियो, खड़े हुए, लेकिन आप पिए फौरन मोमिन जाहिद आदमी खड़ा हो जाएगा मुकद्दस माँ आपके, भाई खड़े होके पानी क्यों पी रहे हो, वो फौरन बैठ जाता है। हमें सिर्फ इन्हीं मौके पे अम्र बिल मारूफ याद आता है। लेकिन कहीं जुल्म हो रहा हो, कहीं सितम हो रहा हो, कहीं निज़ाम सितम कायम हो, कहीं निज़ाम जुल्म हो, शिरक कायम हो, वो शिरक हमें नज़र नहीं आता। मसलन अगर कोई ज़बानी तौर पर कह दे कि मैं सितारे की इबादत करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, और जितने अरबी जुमले हैं इस वज़न के वो सारे पढ़ देते हैं हम
تدین کے اظہار کے لیے. لیکن اگر وہ ستارے کو خدا نہ مانے یا رازق نہ مانے، بلکہ وہ یہ کہے کہ یہ حکومت، ظالم حکومت، طاغوتی حکومت، ان کو میں مانتا ہوں، تو اس کو ہم شرک ہی نہیں سمجھتے. یہ شرک کے زمرے میں نہیں ہے، یہ تو عبادت محض ہے. طاغوتی حکومتیں، مشرکانہ حکومتیں، شرکی نظام توحیدی نظام کے مقابلے میں یہ تو اتنا ہمارے لیے شربت ہے میٹھا کہ اس کے بغیر تو دین تکمیل نہیں ہوتا ہمارا. کتنے بت ہیں جو علامہ اقبال نے فرمایا وطنیت کا بت، قومیت کا بت، علاقائیت کا بت، ذات پات کا بت، گروہوں کا بت، فرقہ واریت کا بت. خوب یہ بت سارے مانتے بھی ہیں اور مشرک بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. یہ مقدس شرک ہے کہ اس شرک سے انسان کو اور بڑا مرتبہ ملتا ہے. جتنا کوئی زیادہ وطن پرست ہوگا، قوم پرست ہوگا، خاک پرست ہوگا اور ذات پرست ہوگا، ہماری نظر میں بڑا عظیم انسان ہے. یہ قرآن کہتا ہے یہی تو شرک ہے، یہی شرک ہے. اس شرک میں امر بالمعروف کوئی بھی نہیں کرتا چونکہ سب مبتلا ہیں اس کے اندر. اور اللہ مشرکین سے بری ہے، لا تعلق ہے. خدا کا کسی مشرک سے کوئی رابطہ و تعلق نہیں ہے. ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. فَإِن تُوبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اب ساری آیات میں نہیں پڑھتا، اپنے اس مطلب تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگلی آیت میں ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. اب یہاں ایک اور اہم نقطہ قرآن نے براءت کے زمرے میں ایک اہم بات قرآن نے ذکر کی ہے. وہ جو بنیادی قدر ہے دین کی، اساس دین، اور وہ ہے عہد. قرآنی اصطلاح ہے، اردو میں رائج نہیں ہے. اردو میں اس وجہ سے رائج نہیں ہے کہ زیادہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآنی گفتگو نہیں کرتے، قرآن کو روزمرہ کے معاملات میں استعمال نہیں کرتے. اس وجہ سے اجنبیت ہے قرآن کے بارے میں. آیات پڑھیں، مومنین کو پتہ نہیں چلتا یہ آیت ہے، یہ قرآن ہے. یا بعض الفاظ ہیں جن کا تلفظ تک نہیں ہوتا، زبان پہ نہیں چڑھتے، معانی ان کے معلوم نہیں ہیں. یہ قرآن کی مہجوریت ہے، قرآن سے دوری ہے، قرآن کے ساتھ نامحرمیت ہے. انس پیدا کریں، اتنا تعلق گہرا و قریبی قرآن کریم کے ساتھ ہم جوڑ لیں، رشتہ اپنا مستحکم کر لیں کہ یہ اصطلاحیں روزمرہ کی ہماری گفتگو کا حصہ ہوں. قرآن کی اصطلاحات میں بات کریں آپ، ہندی اصطلاحات کے بجائے اور آبائی و تہذیبی اصطلاحات کے بجائے قرآنی زبان میں بات کریں ہم. عہد قرآنی اصطلاح ہے. دین کے اندر عہد کی بہت اہمیت ہے. سنن الہی میں ماہ مبارک میں جو گفتگو ہوئی تھی سنن الہی کے عنوان سے، اس میں ایک سنت الہی عہد کے طور پر ذکر ہوئی ہے. تفصیل وہاں سے مشاہدہ کریں، چند مجالس یا چند درس اس عنوان کے بارے میں بیان ہوئے، تفصیل وہاں ہے. عہد کہتے ہیں ذمہ داری کو، ایسی ذمہ داری جس کا تحفظ اور جس کی حفاظت ضروری ہو. عہد کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، اپنے ذمہ کوئی چیز لینا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو ادا کرنا. اور ذمہ داریاں خدا نے مقرر کرنی ہیں، اللہ نے مقرر کرنی ہیں. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور جو ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، یہ بے دین انسان ہے، لا دین انسان ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لا دین لمن، یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، انہیں لکھ لیا کریں جب سنتے ہیں آپ، اپنے موبائلوں میں ان کو محفوظ کر لیا کریں اور روزمرہ استعمال کریں نا، انہی میں بات کریں آپ. لا دین لمن
لا عہد لہو، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے. عہد یعنی ذمہ داری، جس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جس نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، اور اگر لی ہے اسے ادا نہیں کر رہا یا لی ہی نہیں ہے، بالکل جانور کی طرح ہے. جانور لا عہد لہو، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی ذمہ داری کسی حیوان پر نہیں ہے، اس کے باوجود بہت کام کرتے ہیں. بائیں کہ کوئی ذمہ داری خدا نے ان کی نہیں ڈالی لیکن بہت کام کرتے ہیں. انسان عہد سے انسان بنتا ہے، انسان عہد کی وجہ سے انسان ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دین ہے ہی عہد کا نام ہے. عہد، آپ نے خدا ون تبارک و تعالی سے کوئی ذمہ داری اپنے دوش پہ لے لی ہے، قوم کی ذمہ داری لے لی، دین کی ذمہ داری لے لی. مختلف شعبے ہیں ذمہ داریوں کے، ان کی اگر آپ نے ذمہ داریاں لے لیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں کسی شعبے کے حوالے سے، پھر تو دین ہے. اگر ذمہ داری نہیں ہے پھر دین بھی نہیں ہے. لا دین لہو. عہد کسی کے ساتھ بھی کرنا ہے اس کو نبھانا واجب ہے، حتیٰ کافر و مشرک کے ساتھ. اگر آپ نے عہد کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، آپ اس کے بدلے میں مجھے یہ دیں گے، اب آپ پورا کرو یہ عہد. آپ نے اسے عہد کیا ہے، کاروبار کا عہد کیا ہے کہ اس سال کھیت میری بنے گی، میں فصل آپ کو دوں گا. عین موقع پر آپ کو بڑی آفر آ جاتی ہے. آپ نے کسی کو کہا تھا کہ میں آپ کو 10,000 میں یہ چیز دوں گا، جب فصل تیار ہوتی ہے تو آپ کو 15,000 کی آفر آ جاتی ہے. یہاں دیندار اور بے دین میں فرق معلوم ہوتا ہے. اس نے عہد کیا ہوا تھا میں آپ کو دوں گا، لیکن اب قیمت زیادہ دیکھ کر، پیسے زیادہ دیکھ کر اس زیادہ رقم کی طرف چلا گیا ہے، اور وہ ذمہ داری ادا نہیں کی جو اس نے اس شخص سے کی، اگرچہ یہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اپنا عہد پورا کرو، آپ اسی کو دو، 10,000 میں دو، وہی عہد پورا کرو. یہ دین ہے آپ کا. دین مفاد پرست نہیں بناتا، پابند عہد بناتا ہے. کسی کے ساتھ بھی وہ عہد تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، آپ اس کو پورا کرو. خوب ظاہر ہے جن لوگوں نے عہد بتانے ہیں، وہ وفا کرنی ہے، وہ ثابت کرنا ہے. مثلا کسی کو آپ دعوت دیتے ہیں، آئیں جی مجالس پڑھیں ہمارے ہاں، کتنے دیں گے آپ؟ پیشہ ور آدمی، آپ اس کو آفر کرتے ہیں ہم 1 لاکھ دیں گے، 2 لاکھ دیں گے، 5 لاکھ دیں گے. اس کو کہیں سے 1,50,000 اضافہ آفر آ جاتی ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، نہیں آتا مجلس پڑھنے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے عہد کر کے. یہ وہ لوگ ہیں جو عہد فروش ہیں، بے دین، اور دین کے ممبروں پر آ کر بد عہدی کر کے وہ ساتھ دین کے وارث بھی بن جاتے ہیں. یہ اس سے پھر جو دین پھیلتا ہے وہ خطرناک ہے، بے دینی سے زیادہ خطرناک ہے وہ دین جس کے اندر عہد شامل نہ ہو. عزیز من، آپ کی ساری ہستی بھی اگر دو پہ لگ جائے، عہد پورا کرو اپنا. ایک نبی قرآن میں ان کا ذکر ہے، اسماعیل. 2 اسماعیل ہیں نبیوں میں. ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت ابراہیم کے فرزند. ایک اور اسماعیل کا ذکر ہے قرآن میں. 2 اسماعیل ہیں انبیاء میں. ایک اسماعیل ہیں صادق الوعد، یعنی اسماعیل متعہد، اسماعیل باعہد، صادق الوعد. روایات میں ان کا ذکر موجود ہے. ان کو کیوں کہتے تھے صادق الوعد؟ اس لیے کہ ایک عام شخص کے ساتھ یہ جا رہے تھے کسی شہر میں، فلسطین کے علاقے میں، اس وقت اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں. اس شخص نے انہیں بازار میں کھڑا کیا، کہا آپ یہاں رکیے، میرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں، میرے آنے تک یہیں رہیں. پھر وہ چلا گیا، جا کر کام میں مصروف، لین دین میں مصروف ہوا، اور بھول گیا کہ میں کسی کو وہاں کھڑا کر کے آیا تھا. وہیں سے اپنے گھر چلا گیا، اپنے گھر جا کے کام کاج میں مصروف ہو گیا، جدا ہو گیا، اور اس شہر نہیں آیا واپس. پھر عرصے بعد، بعض روایات میں 3 سال بعد، 3 سال بعد پھر اس کا کام پڑا، اس شہر میں آیا تو دیکھا کہ وہ اسماعیل اسی چوک میں کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک. تو پوچھا کہ جناب اسماعیل یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ کی انتظار میں کھڑا ہوا ہوں. میری انتظار میں؟ کہا آپ کی انتظار میں.
کہا میری انتظار میں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا یاد نہیں ہے 3 سال پہلے ہم دونوں یہاں سے گزر رہے تھے اور مجھے کہا تھا کہ یہاں انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں، میرے آنے تک یہیں رہیں، تو میں کھڑا ہوا ہوں، چونکہ آپ نہیں آئے اس کے بعد 3 سال وہ شخص اور اس سے عہد کر کے. یہ ہوتے ہیں با وفا لوگ، یہ ہیں انبیاء. پیشہ ور و پیغمبر میں یہی فرق ہوتا ہے، پیشہ وری اور پیغمبری 2 الگ راستے ہیں. خوب یہ کردار قرآن نے ذکر کیا ہے اسماعیل کا. یہ نبی تھے اور با وفا. عہد اس طرح اہم چیز ہے. عہد اگر مشرک سے کیا ہے تو بھی پورا کرنا ہے. خوب تیسری چیز جو قرآن ابھی ذکر کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ انسان با تقوی بنتا ہے عہد پورا کرنے سے. اگر عہد پورا نہ کرے تقوی کی خوشبو بھی اس کے قریب نہیں آئی. اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو انسان متعہد نہیں، باعہد نہیں ہے، یعنی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بے تقوی انسان ہے، وہ خطرناک انسان ہے، غیر ذمہ دار آدمی. عہد اگر مشرک سے بھی کیا ہے پورا کرو. عہد کے اقسام ہیں کہ عرض کیا وہاں اس باس میں سنن الہی میں اسی سال کے ماہ مبارک میں ذکر ہوئی ہے، وہاں تفصیل مشاہدہ کریں آپ. عہد تقوی کے لیے ایک اہم رکن ہے. اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 4 میں إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا. وہ مشرک جن سے تم نے عہد باندھا تھا اور ان مشرکوں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، جنگ نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، کسی دشمن کا ساتھ بھی تمہارے مقابلے میں نہیں دیا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، بھائی کہ وہ مشرک ہیں اس کے مقابلے میں جو آپ نے عہد و ذمہ داری اپنے دوش پہ لیے وہ پورا کرو. فَأَتِمُّوا، پورا کرو وہ ایگریمنٹ جو آپ نے ایسے افراد کے خلاف، بے شک کافر و مشرک ہوں، لیکن انہوں نے دشمنی نہ خود کی نہ تمہارے دشمن کا ساتھ دیا. ایسے لوگوں کے ساتھ اگر تم نے عہد کیا ہے اس کو وفا کرو، اس کو پورا کرو. اِلَى مُدَّتِهِمْ، جس مدت تک کا عہد کیا ہے. اس کے بعد ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے. خدا کے پسندیدہ لوگ متقی ہیں اور ناپسندیدہ بھی ہیں کہ خدا فلاں کو نہیں پسند کرتا. لا يحب کل کفار اثیم، لا يحب، خداوند فخور متکبر کو پسند نہیں کرتا، فخور کو پسند نہیں کرتا. خداوند جھوٹے کذاب کو پسند نہیں کرتا. خداوند دھوکہ دینے والے مکار کو پسند نہیں کرتا. دونوں قسم کی آیات ہیں، انہیں خدا پسند کرتا ہے اور انہیں پسند نہیں کرتا. خدا کے پسندیدہ بندوں میں متقین ہیں. خب اس آیت میں یہ جوڑ جو بیان کیا گیا ہے تقوی کے اوپر، آیت کو ختم کیا گیا ہے، جوڑ یہ بنتا ہے مطالب کا کہ اللہ و رسول بری ہیں، لا تعلق ہے مشرکوں سے. یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے دین کا، یہ ضابطہ ہے. لا تعلق ہیں اللہ و رسول، شرک و کفر سے لا تعلق ہیں. نہ کہ وہ شرک و کفر جو کسی ایک کی زبان پر کبھی جاری ہو جائے. جیسے اگر کوئی قرآن کے ورقے اگر کوئی اٹھا کے نیچے رکھ دے تو اس کی بستی بھی جلا دو، اسے خود بھی جلا دو، یہ شدت دکھاتے ہیں. لیکن اگر کوئی قرآنی نظام کے خلاف طاغوتی نظام بنا لے اس پہ کوئی حساسیت نہیں ہے. لا تعلقی شرک سے آپ نے اختیار کرنی ہے. شرک خطرناک ترین شرک جب نظام بن جائے، سسٹم بن جائے، وہ خطرناک شرک ہے. وہ شرک جو کسی ایک آدمی، کسی کسان کی زبان سے، کسی مزدور کی زبان سے نکل گیا، یہ خطرناک شرک نہیں ہے.
خطرناک شرک یہ ہے کہ جب شرک نظام بن جائے، سسٹم بن جائے، سیاست بن جائے، حکمت عملی بن جائے، پالیسی بن جائے، اسٹریٹجی بن جائے، شرک یہ خطرناک ترین شرک ہے۔ اس لیے سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد فاسق و فاجر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ شرک سے دور کرتا ہے قرآن، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شرک کے اندر ایسی ملائمت و نرمی ہے، داخل ہو جاتا ہے انسان کے ایمان کے اندر، پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے چونٹی صاف شفاف پتھر پہ رینگ کے گزر جاتی ہے اور محسوس نہیں ہوتا، اس طرح شرک دبیب کی طرح، چونٹی کی طرح غیر محسوس طور پر انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی جھنجھوڑنے والی آیت قرآن کریم کی، بعض روایات میں ہے کہ اس سے زیادہ سخت تنبیہ کی آیت کوئی اور نہیں ہے مومنین کے لیے، اور وہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان مشرکانہ ایمان ہے، اس میں شرک موجود ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر، بیشتر، زیادہ تر لوگ کیا ہیں؟ الا وہم مشرکون، شرک ہے ان کے ایمان کے اندر۔ اس لیے کہ ہر جگہ شرک کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا ہے، ہر جگہ شرک کے سامنے تسلیم ہے، ہر جگہ مشرکین کے ساتھ انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی ہے۔ مسجدوں میں آ جانے سے انسان یوں نہیں کہ توحیدی بھی ہو جاتا ہے۔ پادشاہی مسجدیں، یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں سے شرک پھوٹتا ہے، بادشاہوں نے بنائی ہیں یہ مسجدیں۔ کس لیے بنائی تھی؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے تھیں تو پھر آج تک ان کا نام کیوں ہے بادشاہی مسجد؟ الہی مسجد ان کا نام ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہی مساجد دین کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بادشاہوں نے بادشاہت کے لیے بنائی تھی۔ دینداروں کو الو بنانے کے لیے یہ مساجد بنائی تھی، دینداروں کو شاہ پرستی کے لیے یہ مساجد بنائی تھی، دینداروں کو دین کے نام پر شاہ کی حکومت قبول کرنے کے لیے یہ مساجد بنائی گئی تھی، تاکہ اسی مسجد میں بیٹھ کر شاہ کے لیے دعا کریں، اسی مسجد میں بیٹھ کر شاہ کے قصیدے پڑھیں، اسی مسجد میں بیٹھ کر شاہ کو اپنا حاکم مانیں۔ یہ مساجد تو توحید نہیں پھیلا رہی ہیں، دین خالص خدا کے لیے ہے، مشرکانہ دین نہیں ہے۔ اگر مشرک کے ساتھ بھی آپ نے عہد کیا ہے اسے وفا کرو، عہد پورا کرو۔ عہد پورا کرنا تقوی ہے، اور خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی تقوی کے اندر نعوذ باللہ خاصیت نہ ہو، ہم یہ فرض کر لیں کہ تقوی سے انسان کو دنیا و آخرت میں کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایک چیز ملتی ہے، یہی آیت کہ خدا پسند کرتا ہے متقی کو، اور کچھ بھی نہیں ملتا، نہ پیسے ملتے ہیں، نہ روٹی ملتی ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ جنت ملتی ہے، نہ حور ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف خدا کا انسان پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہ اگر ایک ہی اثر ہوتا تقوی کے اندر کافی ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدا، اے پروردگار، ماذا فقد من وجدک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا ہے، اور اسے کیا ملا من ذا الذی وجد من فقدک، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا ہے۔ اب اگر انسان خدا کا پسندیدہ بن جائے، اس سے بہتر اور کیا چاہیے انسان کو؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ نظام ہستی میں کوئی چیز حب خدا کے مقابلے میں قیمتی و ارزش مند نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت نورانی مناجاتی جملہ بارگاہ خدا میں ہے کہ اے پروردگار، تو وہ رب ہے جو علی کو چاہیے تھا، علی راضی ہے تجھ سے، تو وہی رب ہے،
اب تو بتا کہ آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ تو بھی راضی ہے علی سے، علی راضی ہے تجھ سے، لیکن آیا تو بھی راضی ہے میں وہی بندہ ہوں جو تجھے چاہیے تھا؟ اس مقام تک انسان کیسے پہنچتا ہے؟ تقوی کے ذریعے۔ ان اللہ یحب المتقین، خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑا مقام ہی کوئی نہیں ہے انسان کے پاس کہ خدا پسند کرے، خدا کہے کہ یہ میرے منتخب و میرے پسندیدہ ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین کو تقوی الہی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ علیہ السلام، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی علیہ السلام، محمد وعلی محمد، وجعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد، وموسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی ابن موسیٰ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ومحمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، والحسن ابن علی علیہ السلام، والحجت ابن الحسن القائم المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں کہ خدا کی پسندیدہ مخلوق بنیں و خدا کے پسندیدہ بندے بنیں و انسان بنیں، اور یہ کافی ہے انسان کی فخر و سعادت کے لیے کہ وہ محبوب خداوند تبارک و تعالی بن جائے، اور کلید اس حب کی تقوی ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ اگر تقوی نہ ہو دنیا جہنم بن جاتی ہے جس طرح سے ہے۔ اگر تقوی سیاست سے نکل جائے چنگیزیت ہے، اگر تقوی معیشت سے نکل جائے قارونیت بن جاتی ہے، اگر تقوی انسان کی زندگی سے نکل جائے فرعونیت وجود میں آ جاتی ہے۔ اور آج یہ شیطنت، فرعونیت اور تباہی و ہلاکت جو دنیا میں نظام بن کر سایہ فگن ہے، سب اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ بے تقوی انسان دنیا کے اوپر مسلط ہیں، وہ بالخصوص دنیائے اسلام پر بے تقوی شیطانی طاقتیں مسلط ہیں، جنہوں نے دنیا اسلام کو ان فتنوں کے اندر دھکیل دیا ہے۔
خوب آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں و خصوصاً دنیا اسلام میں کیا مسائل و کیا حالات ہیں. اس وقت مومنین پاکستان کے لیے جو ظاہراً ایسے موقعوں پر اکثر مومنین سرور و خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اسی ہفتے جو گزرا ہے اس میں سفاک ترین درندے، انسان نما بھیڑیے واصل جہنم ہوئے ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے نچلے درکات میں پہنچائے اپنے ان بانیوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو یہ ظلم کا راستہ دکھایا ہے و سکھایا ہے. کہ یہ درندے جنہوں نے کھل کے درندگی کی اور 25-30 سال تک مسلسل ہر روز انہوں نے تشیع کا قتل عام کیا اور دن دہاڑے کیا، دندناتے رہے، اسی نظام کے اندر رہے اور انہی اداروں کی سرپرستی میں یہ کام کرتے رہے. کھل کے، چھپ کے نہیں کیا، کھل کے کیا، اعلان کر کے کیا. اور بعض اوقات اگر نمائشی طور پر انہیں پکڑا بھی گیا تو وہ بھی مزید ان کو ہیرو بنانے کے لیے میں بند کیا، پھر انہیں عزت کے ساتھ رہائی دے دی تاکہ مزید ہیرو بنے. عدالتوں میں لے گئے تاکہ اور ہیرو بنے، میڈیا میں لے گئے تاکہ اور ہیرو بنے. لیکن آخر کار خوب واصل جہنم ہوئے. اور پاکستان میں عموماً مومنین اس بات پہ ہی قانے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک درندہ وحشی اگر ہلاک ہو جائے تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے، فتح ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو درندہ کم ہو وہ اپنی جگہ پر ایک اکائی ہے جو کم ہوئی ہے نظام ظلم سے. لیکن یہ نہ ہو کہ چند بھیڑیے مرنے سے ہم آسودہ ہو کر اور اپنے در و دیوار کھلے چھوڑ دیں کہ چند بھیڑیے تھے وہ تو مر گئے، اب امن و امان ہے. یہ بیوقوفی و حماقت ہے، سادگی ہے. اس توہم میں مبتلا نہ ہو جیسا کہ بارہا ہوتے رہے ہیں سابقہ ماضی میں. خوب ان کے جو پیش رو تھے وہ مرے، اور جب بھی کوئی ظالم مرے و جائے دنیا سے فرعون غرق ہو، درندہ صفت، اس کے جانے میں احساس یہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، طبیعی احساس ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ احساس جو اس وقت مومنین کو حاصل ہے یہ غفلت کا باعث بن جائے یا توہم کا باعث بن جائے کہ نظام ظلم ختم ہو گیا ہے چند افراد کے جانے سے. ہرگز ایسے نہیں ہیں. یہ وحشی درندے جنہوں نے کھل کے قتل کیے، قبول کیا اور اعداد و شمار اپنے خود اخباروں میں، میڈیا میں، پریس کانفرنسوں میں دیے، ججوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے مارے ہیں. اور جج کے سامنے، چونکہ یہاں پاکستان کا عدالتی نظام برطانوی نظام ہے، مومنین جس نظام سے انصاف لیتے ہیں یہ برطانیہ کا بنا ہوا ہے. اور برطانوی نظام میں یہ ہے کہ اصل جرم یا مجرم اس کو عدالتی نظام کا جو مرحلہ ہے تحقیق کا، پیگیری کا، وہ چھپا دیتا ہے. مثلا ایک عام سا کیس، دو پڑوسیوں میں لڑائی ہو گئی کسی بات پر، بھینس پہ، بکری پہ، لین دین پہ، پتھر پہ، اینٹ پہ، تو 30-35 سال کیس چلنا پاکستان میں معمولی سی بات ہے. بہت جلدی فیصلہ کر دیں تو 25 سال بعد کر دیتے ہیں، ورنہ کئی عدالتیں، کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، یہ کیس لگا ہوا ہے، چل رہا ہے. عدالتی پروسیجر اتنا پیچیدہ لمبا کیا ہوا ہے کہ جرم تک، مجرم تک پروسیجر پہنچنے نہیں دیتا. اور یہ جتنے وکلاء ہیں، شاید ہوں کچھ تشریف فرما یہاں پر یا سن رہے ہوں گے، یہ ویسے تو ہوتے ہیں کہ مثلا جرائم کی دنیا یا مجرم کو سزا دلوانی ہے یا مظلوم کے دفاع کرنا ہے، اس کا انہیں موقع نہیں ملتا. چونکہ کامیاب ترین وکیل پاکستان کا وہ ہے جو عدالتی پروسیجر کا ایکسپرٹ ہو. مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیپر اتنے سائز کا ہونا چاہیے اور اس طرف سے تحریر شروع ہونی چاہیے، اس جملے کے ساتھ شروع ہونی چاہیے،
اور یہ آرٹیکل اس میں پورا ہونا چاہیے، وہ دفعہ اس میں پورا ہونا چاہیے، یہ تقاضا اس میں پورا ہونا چاہیے، فلاں شے اس کے اندر ہونی چاہیے، یہ ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں، اور اسی میں یہ اپنا سارا وقت عدالت کے نام پر یا کیس کے نام پر. اور اس میں ایک بہت ہی جو عدالتی برطانوی عدالتی نظام ہے پاکستان میں، جرائم کو چھپانے کے لیے ایک انہوں نے گواہی کا، شریعت میں بھی ہے، دین میں بھی ہے گواہی کا عنصر، لیکن جو برطانوی نظام کا حصہ ہے گواہی اور شواہد، جس کے ذریعے سے مجرمین کو بچاتے ہیں و تحفظ دیتے ہیں، اور اسی گواہی کے نظام سے بے گناہوں کو سزا دلواتے ہیں. وہ ممکن ہے بعض آپ نے بھی کہیں دی ہوگی گواہی، کیوں کہ یہ اپنا بھائی ہے، اس کو گواہ چاہیے، وہ گواہ بیٹھے ہوتے ہیں بازار میں، کس قسم کی گواہی چاہیے. ایک گواہ کو لے گئے عدالت میں، جا کر اس نے کہا کہ گواہی دو. گواہی کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ وہ گم ہو گئی ہے میری شے، تو اس کی گواہی دو جا کر. جج نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ شے وہ فلاں چوری کر کے لے گیا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا ہے اس کو کہ یہ باقاعدہ چوری کر کے لے جا رہا تھا اسے. چونکہ گواہ جو ہے وہ جج مؤنث کے صیغے استعمال کر رہا تھا کہ یہ چیز جب وہ لے کے جا رہا تھا تو وہ کھول کے لے کے جا رہا تھا، تو آپ نے یہ اٹھا کے لے جا رہا تھا، آپ نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے. کہا کتنی تھی وہ، قد کتنا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بہت اوپر، اس نے سمجھا بھینس تھی، یہ بھینس چوری ہے وہ یہ، تو اس نے بھینس کے سائز کا بتایا کہ اتنی تھی وہ. تو جج حیران ہو کے کہتا ہے کہ اتنی تھی؟ مرغی اتنی ہوتی ہے؟ وہ مرغی چوری ہوئی تھی. گواہ بھینس کی گواہی دے رہا تھا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بھینس لے کے جا رہا تھا. خوب یہ نظام عدالت ہے جس میں گواہیوں کا ایسا نظام ہے. خوب یہ دہشت گرد پکڑے گئے، دہشت گرد ہیں، جج کہتے گواہ لو. گواہ بھی موجود ہیں لیکن گواہ خوب ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایک جنازہ گرا ہے، گواہی دیں گے 10 اور گر جائیں گے. یہ وحشی لوگ ہیں. جج کو عدالت میں دھمکی دیتا ہے یہی قاتل، یہی درندہ، کہ جو اس کا حشر ہوا ہے، جس پر تو نے مجھے پکڑا ہے، تیرا بھی یہی ہوگا، تیرے بچوں کا، تیرے بیوی کا، تیرے فلاں کا یہی حشر ہوگا. خوب یہ جج بھی اور یہ عدالتی نظام، انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی، اب میں نہیں کہتا کہ بعض سارے اس نظام کے ظلم کا حصہ ہیں، بعض نہ چاہتے ہوئے بزدلی کی وجہ سے انہوں نے تحفظ دیا ہے درندگی کو، تشیع کے قتل عام کو، ان قاتلوں کو تحفظ دیا ہے. 14 سال 15 سال جیلوں میں رکھ کر ان کو عزت کے ساتھ بری کر دیا ہے، کیونکہ گواہ نہیں تھے یا گواہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ گواہی ایسی نہیں تھی جیسے جج مانگ رہا ہے، یا جج کو بھی پتہ ہے کہ گواہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر گواہی ہو گئی تو میری بھی شامت آ جائے گی. اس نظام نے ان کو تحفظ دیا، پلے بڑھے، اور آخر میں انہیں جس طریقے سے مارا گیا وہ طریقہ بھی تشیع کے لیے درست ثابت نہیں ہوا. مجرم کا کم ہو جانا، دہشت گرد کا کم ہو جانا اچھی بات ہے، یہ سب کے طرف خوب ظاہر تائید شدہ بات ہے، یہ مسلم ہے کہ اچھا کام ہے. لیکن یہ صف اول کے دہشت گرد و درندے مار دیے، پولیس مقابلہ عنوان قرار دیا، پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں. تشیع کے قاتل سمجھ کر ان کو سزا نہیں دی گئی، پھر بھی بچا لیا گیا ان کو، پھر بھی تحفظ دے دیا گیا. تشیع کے لیے یہ اس وقت بہت اہمیت ہوتی کہ انہیں کیوں مارا، اس لیے کہ یہ شیعہ کے قاتل ہیں اس لیے مارا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ عنوان نہیں بنا، پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. پولیس مقابلے میں مار دینا اور تشیع کے قاتل کے طور پر مارنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے. جو جملہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا ہے کہ اگر ایسے درندے مر جاتے ہیں تو وہ تشیع کی دفاع کی وجہ سے نہیں مارے جاتے، ان کو اور مشکلات کی وجہ سے راستے سے ہٹایا جاتا ہے. کئی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ جو ان کے سرپرست ہیں
ان کے یہ محرم راز ہوتے ہیں اداروں کے اور محکموں کے اور افراد کے جو ان کی مدد کرتے ہیں. ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہم سے کام کرواتے رہے اس ملک کے اندر, اور ایک وقت میں یہی لوگ ان کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں. یہی لوگ ان کے لیے خطرناک ہیں. ابھی جو جس کیس میں کراچی میں کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ایک لیڈر پاکستان کا ملک سے باہر ہے اور وہاں ایک لیڈر قتل ہوا عمران فاروق کے نام سے لندن کے اندر, اور اس کے قاتل, وہ داستان جو میڈیا میں آئی ہے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. جن لوگوں نے اس کو قتل کیا, میڈیا کے بقول کے ان لوگوں نے قتل کیا ہے, وہ 2-3 نام, یہ قتل کر کے سیدھے پاکستان آئے. داستان یہ تھی کہ پاکستان میں کراچی ایئرپورٹ پر جو ہی انہیں اندر گرفتار کیا گیا, ایئرپورٹ کے اندر گرفتار کیا گیا جہاز پر ہی, اس لیے کہ منصوبہ یہ تھا کہ جو ہی یہ قاتل ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے, باہر ایک اور قاتل کھڑا ہوا تھا جس کا کام ان قاتلوں کو مارنا تھا. یہ 2 لڑکے جنہوں نے لندن میں وہ مارا شخص مار کے پاکستان آئے, اور پلاننگ کے مطابق جو ہی یہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر جائیں گے, ایک تیسرا کلر وہاں کھڑا ہوا ہے, اس کا کام ان دونوں کو ٹھکانے لگانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں اب خطرناک ہیں اور ہو گئے, اب انہی کے ذریعے سے لیڈر پکڑے جائیں گے. اگر یہ 2 قاتل نہ پکڑے جاتے, مثلا پاکستانی جو فورسز ہیں یہ اپنی پھرتی نہ دکھاتی, تیزی نہ دکھاتے اور ایئرپورٹ کے اندر سے ان کو گرفتار نہ کرتے اور ان کو باہر آنے دیتے, ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی ان کا کام تمام ہو جاتا اور دستاویز ختم ہو جاتی, پروف ختم ہو جاتا. آج جو آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہم نے مجرم تک رسائی دے دی ہے, وہ یہی ہیں 2, ان تک ان کو رسائی دی ہے اور یہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے مارا ہے. کس کے کہنے پہ مارا؟ فلاں کے کہنے پہ مارا, تو لیڈر پھنس جائے گا. بڑوں کو پھنسانے کے لیے قاتل بعض اوقات ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے. قاتل ہٹانا بھی اصل مجرم کو چھپانے کے لیے ضروری ہوتا ہے, جس کی میں نے ابھی تازہ مثال دی ہے. یہ حالیہ کیس جو بھی چل رہا ہے کہ یہ 2 لڑکے کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچے, انہیں اندر ہی پکڑ لیا گیا اور انہیں ایئرپورٹ کے اور راستے سے لے کر گئے. وہ ٹیم جو بیٹھی ہوئی تھی ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ ناکام رہ گئی, اور اس طرح انہوں نے یہ پروف بچا لیا اپنا. بعض اوقات قاتلوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ چونکہ اب یہ خطرناک ہو گئے ہیں, اب یہ دستاویز ثبوت بنتے جا رہے ہیں, اور ان کے اندر داخلی اختلافات ہیں جو آ رہے ہیں سامنے. میڈیا خبر دے رہا ہے کہ ان کے اندر آپس میں اختلافات ہیں اور اس کی وجہ سے اس گروہ کو ٹھکانے لگایا گیا ہے. باہر کے مجموعی طور پر ان کا ہلاک ہونا خوب یہ اچھی خبر ہے تشیع کے لیے, بالخصوص سارے پاکستان کے لیے ہے, لیکن اچھی خبر ہے. لیکن یہ خبر ہمیں توہم میں مبتلا نہ کر دے کہ خطرہ ٹل گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ بوڑھے دہشت گرد مار دیے ہیں تاکہ جوانوں کو موقع ملے اور نئی ٹرین مخلوق آگے آئے. ایک رائٹر کے بقول یہ اس کا جملہ ہے, اس نے اچھی تعبیر استعمال کی ہے, میں وہی جملہ اس مطلب کی وضاحت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اس نے کہا کہ مثلا یہ دہشت گردی, جیسا پہلے قرآن نے بھی مثال دی, آپ کی خدمت میں بیان بھی ہوتا رہا ہے کہ یہ ایک شجرہ خبیثہ ہے, اور ضیاء الحق ان ملعون انسانوں میں سے ہے جس نے یہ شجرہ خبیثہ دہشت گردی کا پاکستان میں گاڑا ہے. خدا لعنت کرے اس پر اور اس کے ہر اس ساتھی پر جو اس نے اس کا ساتھ دیا ہے اس کام کے اندر. اس ملعون نے یہ حرکت شروع کی اور پھر دوسروں نے آ کر اس کو آبیاری کی اور اتنا پھیلایا, اور ہزاروں بے گناہ مارے گئے اس کے اندر, اور بالخصوص تشیع. عام پاکستانیوں کو بھی, ہر فرقے اور ہر مسلک کے لوگ, فوج, پولیس, ہر قسم کا فرد انہوں نے شکار کیا. یہ ایک شجرہ خبیثہ ہے, ایک درخت ہے خبیث دہشت گردی.
درخت کی جڑیں ہیں، درخت کا تنا ہے، درخت کی شاخیں ہیں اور درخت کے پتے. اگر خبیث درخت کے پتے جھڑ جائیں تو زیادہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا. پتے جھاڑنے سے شجرہ خبیثہ خشک نہیں ہوتا. پتے پھر نکل آئیں گے، تازہ دم پتے، سبز پتے آ جائیں گے. پرانے پتے ویسے بھی مرجھا کے پیلے ہو کے خود گر جاتے ہیں، تو بہتر ہے انہیں جھنجھوڑ کے درخت کو جھاڑ کے گرا دیا جائے ہلا کر. یہ جو عمل ہوا ہے یہ اس شجرہ خبیثہ کے پتے جھاڑے گئے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے یہ عنوان نہیں بننے دیا کہ کسی عدالت میں کیس چلا کے ان کو یہی سزائے موت ہوتی، اور کیس بھی یہ ہوتا کہ چونکہ انہوں نے تشیع کا قتل عام کیا ہے اس وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے. کوئی بھی پاکستان میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک فرد بھی تشیع کے قتل کا مجرم بن کر پھانسی چڑھے یا اس کو مارا جائے. یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، یہ پسند نہیں کیا جاتا یہاں پر. اور یہ ضروری ہے، یہ عمل ہونا ضروری ہے. ان کو اگر سزا دینی ہے تو اعلان کرو کہ اس جرم میں ان کو مارا جا رہا ہے، اس جرم کی ان کو سزا دی جا رہی ہے. اس طرف یہ نہیں آنے دیں گے کبھی بھی. جو کام کیا ہے وہ پتے چند جھڑے ہیں، لیکن شاخیں اس نظام کی اپنی جگہ قائم ہیں، تنا اپنی جگہ قائم ہے، جڑیں اپنی جگہ قائم ہیں. اگر واقعاً دہشت گردی کے خلاف اقدام ہو رہا ہے اور ملک کو پرامن بنانا ہے تو اس کی جڑیں کاٹنی پڑیں گی، تنا خشک کرنا پڑے گا، اس کی شاخیں کاٹنی پڑیں گی آپ کو، اس شجرہ خبیثہ کو. اور جڑیں کاٹنے کے لیے اس دن پاکستان میں امن ہوگا. دہشت گردی کی جڑیں جس دن کٹیں گی، جس دن سعودی عرب کا عمل دخل پاکستان سے ختم ہوگا. اس کے علاوہ جڑیں اگر وہ سیرابی ہو رہی ہے، وہاں سے مال آ رہا ہے، وہاں سے ان کے دہشت گردی کے مراکز قائم ہیں، اور پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کی سرپرستی کرنے والے ہیں، اس وقت تک چند پتے جھڑنے سے کوئی امن قائم نہیں ہونا. اور جو کچھ میڈیا میں بتایا جاتا ہے، آپ خود بارہا و بارہا پاکستانی تجربہ کر چکے ہیں کہ میڈیا کھیلتا ہے انسانی احساسات سے اور تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے عوام کی. جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی، ان کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے، ان کو احمق و بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے اور ان کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑی تحقیر ہے کسی کی، سب سے بڑی توہین. مثلا اگر نعوذ باللہ میں کسی مومن کو یہ کہوں کہ آپ اٹھو باہر نکل جاؤ، وہ یہ توہین ہے اس کی. لیکن اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ میں اس کے سامنے ایسی گفتگو کروں جس سے یہ تأثر ملتا ہو کہ میں اس کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھ رہا ہوں. بیوقوف کے سامنے جیسے باتیں کی جاتی ہیں، یہ توہین ہے اس کی. سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ جب ملت کو بیوقوف سمجھا جائے، جب ان کو احمق سمجھا جائے، جب ان کو سفی سمجھا جائے، نافہم سمجھا جائے، اور ایسی داستانیں بتائی جائیں جو نافہموں کو بتائی جاتی ہیں. عموماً ایسے بتاتے ہیں نا، جیسے مثلا ایک عام چیز جو نادانوں کے سے ہوتی ہے، بچوں کو کہتے ہیں نادان ہیں. خوب نادان بچہ پوچھتا ہے، پرانے زمانے کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، پرانے زمانے کے نادان بچے اپنے ماں باپ سے، جب گھر میں نئی ولادت ہوتی ہے، بہن بھائی پیدا ہوتا ہے، تو چھوٹا بچہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے. ظاہر نادان ہے وہ، نادان یعنی چھوٹا بچہ ہے، نہیں جانتا. تو کیا اس کو داستان سناتے ہیں؟ یہ دکان سے لیا ہے، یہی بتاتے ہیں نا. خوب نادان کا جواب یہی ہے کہ یہ بچہ دکان سے لیا ہے نا. یہ آپ کے گھروں میں ممکن ہے یہ استعمال ہوا ہو یہ جملہ. وہ کیا سمجھائیں اس چھوٹے بچے کو کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ چونکہ نادان ہے، سوال بھی ایسا کر دیا اس نے جو نہیں بتایا جا سکتا، تو کہتے ہیں دکان سے لائے ہیں. خوب ساری قوم کو ملکی حالات، عالمی حالات، امنیت کے حالات اس طرح بتائے جاتے ہیں جس طرح چھوٹے بچے کو کہتے ہیں یہ دکان سے لائے ہیں ہم. اور آگے نادان ہیں جو مان بھی لیتے ہیں کہ دکان سے لائے ہیں. آگے ایسے بچے بیٹھے ہوئے بھی ہیں
کہ جو مان بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا ٹی وی میں دکان سے لائے، وہ کہ نہیں لائے دکان سے بھائی، یہ تو ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے خلقت کا نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت بچہ پیدا ہوا، کہتے ہیں میں نے خود سنا ٹاک شو میں دکان سے لائیں، میرے سامنے کہا ہے اس نے، فلاں آدمی نے کہا ہے دکان سے لائیں، اس نے بیوقوف بنایا، نادان سمجھ کے آپ کو یہ بات کی ہے، آپ بھی اس کی بات پہ ایمان لے آئیں۔ خب یہ ابھی توجہ کریں کہ میڈیا کتنا بیوقوف اور الو بنا رہا ہے، اور میڈیا کے پیچھے خصوصاً جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو کہ یہ سرغنہ ان کا ملا عمر وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ 2 سال پہلے، یہ خود میڈیا کی خبر ہے، خود میڈیا آج خبر دے رہا ہے، حکمران خبر دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ خبر دے رہی ہے کہ 2 سال پہلے پاکستان کے اندر کراچی میں یہ مر گیا ہے، ایک خبر کے مطابق 2 سال بعد آج عوام کو بتا رہے ہیں۔ کیا ایسے میڈیا، یہ دیگ کا ایک چاول ہے، ایک دانہ ہے، اس دیگ کا ایک دانہ تو آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا کہ 2 سال پہلے ایک خبیث آدمی اس ملک کے اندر، چونکہ بنایا بھی انہوں نے تھا، پالا بھی انہوں نے ہے، سرپرستی بھی انہوں نے کی، اور اس کو علاج بھی کرا رہے تھے، مر گیا ان کے اسپتال میں، مرنے کے بعد اب 2 سال اس کا چھپا کے رکھا، 2 سال بعد اب بتا رہے ہیں کہ ملا عمر 2 سال پہلے مر گیا ہے۔ آپ 2 سال سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ کہیں بتایا آپ کو انہوں نے؟ خب کیا اعتماد کریں گے اس میڈیا پر اور ان لوگوں پر؟ یہ آیا واقعات بتاتے ہیں آپ کو؟ یہ حقائق بتاتے ہیں آپ کو؟ دو سال پہلے اس ملک کے اندر مرا اور آج بتا رہے ہیں اپنی عوام کو کہ وہ مر گیا، 2 سال پہلے مر گیا۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ باقی بھی جو بتاتے ہیں ہمیں وہ یہی باتیں ہیں ساری؟ وہ بھی ایسا ہی ہے سارا۔ یہ بڑے بڑے تھنکر جو ٹاک شو میں آ کر بیٹھتے ہیں، اب وہ کتنے ڈیٹ ہیں یہ؟ ان میں سے کوئی کہے گا میں احمق ہوں، اعلان کرے آ کر؟ ہے کوئی ان میں جو آ کر کہے کہ لوگوں جان لو میں سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہوں، 2 سال تک مجھے بھی پتا نہیں تھا یہ مر گیا ہے؟ اسامہ کو پاکستان میں لا کے رکھا، مر گیا، اس کی جنازے ڈیڈ باڈی سے پھر وہ ڈرامہ کیا انہوں نے ایبٹ آباد میں، پاکستانیوں کو خبر نہیں ہے۔ پھر یہ آج کیا بتا رہے ہیں، پہلے ٹی وی میں کیا بتاتے رہے ہیں؟ نہیں کرو اعتماد، 1% اس میڈیا پر، فاسد شیطانی میڈیا پر اعتماد مت کرو۔ یہ حقائق نہیں بتاتے آپ کو، کسی شعبے کے حقائق نہیں بتاتے، نہ سیاسی حقائق بتاتے ہیں، نہ آپ کو اجتماعی حقائق بتاتے ہیں، نہ اقتصادی حقائق بتاتے ہیں، کسی شعبے میں حق درست بات نہیں بتاتے۔ اور ابھی بھی جو بتایا گیا اناؤنس ہوا ہے، خوب صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو باخبر کر دیا جائے کہ ایک ٹیررسٹ گروپ مظفر گڑھ میں مار دیا گیا ہے اور ادھر سے ایک سرغنہ اس ساری دہشت گردی کا ملا عمر وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ جو ابھی اس موقع پر 2 واقعات اور اس جیسے اور چھوٹے بڑے ہیں جو وقوع پذیر ہوں گے، کچھ ابھی اگلے چند دنوں میں ہوں گے وقوع پذیر، ان سب سے ایک نئی گیم ہو رہی ہے۔ یعنی یہ خبریں بھی دے رہے ہیں ماحول بنانے کے لیے کہ کوئی نئی پلاننگ ہے، سوچا جا رہا ہے کہ جب پک گئی ہے، بن گئی ہے، اس کو منظر عام پر لانے کے لیے یہ سارا سینیریو بنایا گیا ہے۔ ہمارے لیے جو چیز ان واقعات کے اندر عبرت کی چیز ہے وہ یہ عزیزان کہ ہم توہم میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا وحشی قاتل درندہ شیعہ کو اتنا بھی حق نہیں دیتے کہ اس کو شیعہ قتل کے جرم میں پھانسی دے دیتے، اتنا بھی شیعوں کو حق نہیں دے رہی ہے۔ وہ بھی اس سے دنیا میں بہت کچھ ثابت ہوتا ہے اگر یہ یہی کام کرتے، لیکن نہیں ہونے دیا انہوں نے، کسی وجہ سے اس کو مار دیا، کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو راستے سے ہٹا دیا، لیکن تشیع کا مجرم بننے
نہیں دیا اس کو، پولیس مقابلہ کر کے مار دیا. یہ بہت اہم ہے یہ نقطہ. قوانین اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو قانون کے راستے سے پکڑو، جا کر فیصلہ کرو اور کہو کہ یہ اس کیس میں جو خود اعتراف کیا ہے یہ مجرم ہے اور اس میں ہم اس کو مار رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ وہ اس لیے کہ اس سے پھر بہت کچھ ثابت ہو جاتا ہے. اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم ہے تشیع کا، اس کو بنانے والا مجرم ہے تشیع کا، اس کو پناہ دینے والا مجرم ہے تشیع کا، اس کا ساتھ دینے والا مجرم ہے تشیع کا، اس کو جیل سے چھوڑ دینے والا جج مجرم ہے تشیع کا. پھر بہت سارے مجرم چھپے ہوئے بھی سامنے آتے ہیں اور یہ ان کو مجرم کہنا نہیں چاہتے. اب اس سے پہلے اور دوسروں کے ساتھ بھی یہی کام کیا. کچھ اور لوگ تھے جن کو پولیس مقابلہ کر کے انہیں ٹھکانے لگا دیا. لیکن مومنین بسا اوقات بڑی سادگی سے ان مسائل کو سوچتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشیع کے لیے ایک بڑی مبارک چیز ہو گئی ہے. نہ، جب مجرم تشیع کا مجرم متعارف نہیں ہونے دیا، یہ علامت ہے کسی اور خطرناک پلاننگ کے لیے. تشیع کو کریڈٹ نہیں لینے دیا، تشیع کا مجرم اسے بننے نہیں دیا. کیوں نہیں بننے دیا؟ عدالتیں تھیں آپ کے پاس، پورا نظام تھا. آپ کسی بھی دہشت گردی کی عدالت میں لا کر کوئی گواہ نہیں چاہیے. جہاں مجرم اعتراف کرتا ہے جج کے سامنے میں نے مارا ہے اور ماروں گا، وہاں گواہ نہیں چاہیے. برطانوی نظام میں بھی گواہ نہیں چاہیے جہاں پر وہ خود اعتراف کرتا ہے، اور اسے اسی جرم میں تمہیں مارنا چاہیے تھا. اور باقی ماندہ جتنے مجرمین ابھی موجود ہیں، کچھ حکومت میں ہیں، کچھ سیاست میں ہیں، کچھ جماعتوں میں ہیں، کچھ اداروں میں ہیں، یہ سب کے سب تشیع کے مجرم ہیں. یہ خدا کی بارگاہ میں مجرم ہیں سارے. ان مجرموں کو تحفظ دیا گیا ہے در حقیقت، اور جو سند تھی وہ ختم کر دی مثلا انہوں نے. اس طرح سے سادگی مومنین کو ختم کرنی ہے. عزیز من، شعور کی ضرورت ہے، بیداری و آگاہی کی ضرورت ہے. صدام کو پھانسی دی گئی، عید کا دن تھا، بڑی عید کا دن تھا جس دن صدام کو پھانسی دی گئی. اور اس سال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حج پہ مشرف تھے، مینا میں تھے، تو یہ خبر وہاں پہنچی. ایک آدمی عربی لے کے آیا، اس میں سرخی لگی ہوئی تھی کہ صدام کو پھانسی دے گی. ظاہر مومنین اظہار خوشی کا اظہار کرتے ہیں. 2 مومن وہاں پر مینا کے میدان میں، پاکستانی تھے دونوں، ایک نے دوسرے کو مبارک دی کہ صدام واصل جہنم ہوا، تو یہ بڑی عید ہے، عید کے دن خدا نے یہ خوشی دی. اس نے کہا مجھے بالکل خوشی نہیں ہوئی. دوسرے مومن، یہ عام آدمیوں کی بات میں کر رہا ہوں، دیکھیں شعور کا کتنا فرق ہوتا ہے. ایک عام مومن دوسرے کو کہہ رہا تھا مجھے خوشی نہیں ہوئی. کہا تجھے صدام کے ہلاکت پہ خوشی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ مومنوں کے ہاتھوں نہیں ہوا، شیطان نے یہ کام کیا. بڑے شیطان نے چھوٹے شیطان کو ختم کیا ہے. اس میں ہماری خوشی کی کیا بات ہے؟ خوشی مجھے اس وقت ہوتی کہ جب یہ ہمارے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوتا، یہ مظلوموں کے ہاتھوں سے یہ واصل جہنم ہوتا، یا کم از کم ان کو اسی جرم میں مارا جاتا، پھر اس کے وقت اس عدالت میں مارا جاتا. ایک شیطان نے آ کر، بڑے شیطان نے، امریکہ نے آ کر اپنے چیلے کو راستے سے ہٹا دیا ہے، تو اس میں مجھے کیا خوشی کی بات ہے؟ میں اسی وقت اٹھ کے اسے گلے ملا، اس مومن سے داد دی اس کو. میں نے کہا بہت امید نظر آ رہی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ شعور کم نظر آتا ہے لوگوں کے اندر. دیکھا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے پاکستان میں ابھی ایسے افراد جو اس طرح کا سطح کا شعور رکھتے ہیں، ایسے مسائل کو تجزیہ کر لیتے ہیں. اس کو داد دی میں نے کہ واقعاً صحیح بات ہے، ورنہ صرف بغلیں بجانا اس بات پر کہ چند پتے گر گئے اور شجرہ خبیثہ اپنی جگہ باقی ہے، روٹس اس کے باقی ہیں، جڑیں اس کی باقی ہیں،
تنا اس کا باقی ہے, سسٹم اس کا باقی ہے. خوب, اگر آپ توجہ کریں کہ ایک ہی ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا, اور جس دن سے اناؤنس کیا 2 دن ہو گئے ہیں ابھی اس خبر کو دونوں کو, ابھی تک پاکستان میں کتنے غائبانہ نماز جنازہ دونوں کے لیے پڑھائے گئے ہیں, ملا عمر کے لیے بھی اور ان دہشت گردوں کے لیے بھی. خوب, جس نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے, وہ مجرم ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پتے جھڑے ہیں, تنا نہیں ہلا. کیوں نہیں ان کو جا کر, اگر واقعا ختم کرنی ہے دہشت گردی, اور کرنی چاہیے, حق بنتا ہے, فورسز اسی بات کھاتی ہیں کہ یہ دفاع کرے ملک کا, قوم کا. حکومت کے فرائض میں سے یہ ہے کہ ملک کا دفاع کرے. حکومت یہی ذمہ دار ہے, اسی چیز کی ذمہ دار ہے. اس شجرہ خبیثہ کو پاکستان سے نابود کریں, لیکن ارادہ نہیں ہے. پتے جھاڑنے کا ارادہ ہے, تنا کاٹنے کا ارادہ نہیں ہے, سسٹم ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں گے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, کوئی دہشت گرد کسی بھی طور پر اگر واصل جہنم ہوا ہے, ہزاروں لوگ آ کے اس کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا نماز جنازہ غائبانہ جب تک اس کا حصہ نہ ہو, جب تک اس کا جز نہ ہو, جب تک اسی درخت کا یہ بھی شاخ نہ ہو یا جڑ نہ ہو. یہ بڑے بڑے نام جو موجود ہیں, ظاہر ہے اگر ان کو تشیع کے جرم میں سزا ملتی, خوب یہ ایک کیس دستاویز بن جاتا تمام مجرموں تک پہنچنے کے لیے. کم از کم شیعہ کشی پاکستان میں عدالتی سطح پر جرم ثابت ہو جاتا یہ کام, لیکن انہوں نے شیعہ کشی کو ابھی بھی جرم نہیں بننے دیا. شاید پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ یہاں کہا یا کہاں پر کہ ایک شخص نے لکھا, اخبار میں مضمون لکھا کہ عید کے موقع پر تھا یا پہلے تھا کہ کتنے واقعات ہوئے مثلا اس سال, کیا دہشت گردی کے واقعات میں جو اس نے لکھا, پشاور سکول پر حملہ ہوا, فلاں جگہ مثلا چترال میں ویگن پر فوجی جیپ پر حملہ ہوا, اور 2-4 اس طرح کے واقعات لکھے کہ یہ دہشت گردی کے بڑے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں. یہ بڑے واقعات دہشت گردی کے ہوئے, فلاں جگہ پولیس پہ حملہ ہوا, اس جگہ چوکی پہ حملہ ہوا. صرف یہ واقعات لکھے, ایک واقعہ بھی دہشت گردی کے طور پر نہیں لکھا کہ کراچی میں ہوا, پشاور میں ہوا, کوئٹہ میں قتل عام ہوا, پورے پاکستان میں تشیع کا قتل عام ہوا. اس نے حوالے کے طور پر بھی نہیں لکھا, یعنی دہشت گردی میں شمار ہی نہیں کیا شیعہ کشی کو اس نے. یہ ذہنیت ہے ان لوگوں کی. تشیع کو قتل کرنا جرم نہیں بننے دیتے یہ. نہ عدالتیں یہ چاہتی ہیں کہ شیعہ کشی جرم بنے, نہ ادارے یہ چاہتے ہیں, نہ میڈیا یہ چاہتا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے, اور ہر اس مقام پر جا کر مکارانہ کام کریں گے جہاں سے یہ ثابت ملتا ہو کہ شیعہ مارنا پاکستان میں جرم ہے. نہیں ہونے دیں گے یہ کام. آرٹیکل لکھ رہے, دہشت گردی کے واقعات لکھ رہے, ایک واقعہ نمونے کے طور پر اس نے نہیں لکھا. لیکن یہ دہشت گردی ان کے ارادے ہوں یا نہ ہوں, ظاہر دہشت گرد جنہوں نے یہ فصل لگائی ہے اس کو اپنی فصل عزیز ہوتی ہے. یہ تو جانتے ہیں قانون ہم, جو کسان کوئی فصل کاشت کرتا ہے وہ اس فصل کو خود تباہ نہیں کرتا. وقتی طور پر ممکن ہے ایسے دکھاوے کے لیے وہ کام کرے, لیکن اس کو ختم نہیں کرتا. اور اس پر ان کے بہت وسائل خرچ ہوئے ہیں. سعودی عرب کی آدھی دولت تیل کی دہشت گردی نظام بنانے میں دنیا میں خرچ ہوئی ہے. کہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہونے دیں گے, اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ان کا سارا ڈھانچہ باقی رکھیں گے, بھلے ضرورت کے وقت جہاں پتہ گرانا ہے گرا دیں گے, لیکن سارا نظام اپنی جگہ پر قائم رکھیں گے. لیکن پھر بھی عزیزان مومنین, 2 کام
آپس میں اپنے دل میں مومنین نہ آنے دیں. قرآن کا حکم ہے, 2 کام مومن کی شایع نشان نہیں ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا, لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو پھر تم برتر ہو, پھر تم غالب ہو. لیکن 2 کام کرنے کے بعد, ایک لا تہنوا, ضعف اور کمزوری نہ دکھاؤ, کمزور نہ بنو, ولا تحزنوا, اور گھبراہو مت, مضطرب مت ہو. یہ 2 کام اگر کرو گے تم انتم الاعلون, تم برتر ہو. ہم اگر یہ کہیں گے کہ یہ شیعہ بچائیں گے, کوئی دنیا کی طاقت تشیع بچائے گی, اس توہم کو ذہنوں سے نکالیں, وہن و کمزوری کا احساس دل سے نکالیں, سیاسی طور پر پناہ لینے کا مگر مچھوں کے ہاں یہ احساس دل سے نکالیں. انتم الاعلون, آپ اتنے ہیں الحمدللہ کہ اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں اور اپنے دشمن کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اتنی تعداد ہے آپ کی, اتنا ہے آپ کے اندر. ورنہ ان چیزوں پہ اگر نظریں رکھی ہم نے کہ فقط یہ چیزیں ہمارا سہارا ہیں, چند لوگ ادھر مار گئے اب ہم مطمئن ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ توہم ہے. اس توہم میں مبتلا نہ ہو. خوب اور بھی مسائل تھے لیکن وقت کم رہ گیا ہمارے پاس. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تمام ظالمین کو ریشہ و جڑ سے ختم فرمائے انشاءاللہ. اس شجرہ خبیثہ کو خدا جڑ سے خشک و نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. پاکستان کو اس شجرہ خبیثہ سے خداوند حقیقتاً پاک قرار دے کر حقیقتاً پاکستان بنائے خداوند تعالیٰ انشاءاللہ. اور جنہوں نے بھی یہ شجرہ خبیثہ گاڑا ہے, اس کی سرپرستی کی ہے, اس کی آبیاری کی ہے, اس کی مدد کی ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کو ظالمین کے ساتھ محشور فرمائے. خداوند تعالیٰ ان سب کو رسوا فرمائے انشاءاللہ. دعا ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں پروردگارہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, ان کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما, ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما, اس کے بانیوں اور حامیوں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ امت اسلامیہ کو آل سعود اور یہود کی سازشوں سے محفوظ فرما, اور ان خبیث شجروں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما, دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں اور بانیوں کو خدایا رسوا فرما. پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص سعودی عرب میں, یمن میں, شام میں, لبنان میں, بحرین میں, عراق میں و بالاخص پاکستان میں, ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. طرز زندگی جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے, چونکہ اس کے مقابلے میں کچھ طرز زندگی ہیں جو خود انسان نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں, انتخاب کیے ہیں, انہیں چنا ہے انسان نے.
جیسے ہمارا جو رائج طرز زندگی ہے، پاکستانی معاشرے کو اگر ہم مثال قرار دے کر دیکھیں تو ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، ایک خاص طرز کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک خاص انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ طرز آبائی طرز زندگی ہے، علاقائی طرز زندگی ہے، تہذیب کی طرز زندگی ہے، الہی نہیں ہے، قرآنی نہیں ہے، آسمانی نہیں ہے۔ یہ وہ طرز زندگی نہیں ہے جو دین ہمیں ہدایت کرتا ہے یا جس کے سائے میں ہماری زندگی کو آنا چاہیے۔ الہی طرز زندگی کا عنوان تقویٰ ہے، اس لیے قرآن کریم میں زیادہ تاکید تقویٰ کے اوپر ہے۔ اتقوا اللہ، آپ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ کے سائے میں آ جاؤ، اپنی زندگی کے سارے معاملات تقویٰ کی بنیاد پر انجام دو، اور تقویٰ ہر شعبے کے اوپر، ہر شعبے کے اندر آپ کی زندگی کا رنگ تقویٰ کی صورت میں ہو۔ مفصل ذکر ہے قرآن کریم میں تقویٰ کا، اور روایات میں مفصل تر ہے، چونکہ روایات میں تفسیر ہے ان آیات کریمہ کی۔ ہم قرآن کریم میں تقویٰ کو مشاہدہ کریں، چونکہ نماز جمعہ کا جو فریضہ ہے، ذمہ داری ہے اس اجتماع نماز جمعہ کی اور خطیب جمعہ و شرکائے نماز جمعہ کی، وہ ذمہ داری 4-5 فرائض جو نماز جمعہ کے موجود ہیں ان میں سے ایک امت سازی ہے، امت بنانا۔ اس لیے یہ اجتماعی عبادت ہے، فرادہ نہیں آپ انجام دے سکتے، شرط ہے کہ کم از کم 7 آدمی ہوں تو نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس عبادت کی روح اجتماعیت ہے، وہ امت سازی ہے، ایک فریضہ۔ امت کی بنیاد تقویٰ پر رکھنی ہے، لہٰذا ایک فریضہ نماز جمعہ کے اندر خطیب جمعہ اور شرکائے جمعہ کا خطبات ہیں، خطبات بیان کرنا و سننا ہر دو واجب ہے نماز جمعہ کے اندر۔ یوں کہ نہیں خطبہ بیان کرنا واجب ہو اور خطبہ سننا واجب نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے عبث کام نہیں کیے۔ مثلا پڑھانا واجب ہو، پڑھنا واجب نہ ہو، سنانا واجب ہو، سننا واجب نہ ہو، دکھانا واجب کر دے، دیکھنا واجب نہ ہو۔ خطبات واجب ہیں، سننا بھی اور بیان کرنا بھی۔ لیکن چونکہ رسوماتی جمعہ ہم پڑھتے ہیں، عموماً مومنین کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز جمعہ ان رکعات کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہنچ گئے تو جمعے کا ثواب ہم نے لے لیا ہے۔ روح جمعہ خطبات جمعہ سے آغاز ہوتا ہے، امت سازی، اور کسی کے ساتھ بھی کوئی تکلف نہیں تھا امیر المومنین کا کہ یہاں میں تھوڑا سا اس کے سامنے جھجک جاؤں یا نہ بات کروں، یہ مائنڈ نہ کر جائے، یہ محسوس نہ کر جائے، اس کو بری نہ لگ جائے بات۔ ہرگز اپنی فوج سے بات کرتے تھے، بہت کھلی بات کرتے تھے، دو ٹوک۔ دشمن سے بات کرتے تھے، بالکل دو ٹوک بات کرتے تھے، کھلی روشن بیان و مبین بات کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں بہت مبین پیغام ہے، بہت واضح سیاست ہے اسلامی نظام کی، دو ٹوک سیاست ہے، اور یہ دو ٹوک سیاست ہمیشہ کے لیے ہے، نہ صرف اس وقت کے لیے۔ عہد رسول اللہ کے لیے قرآن حجت فقط نہیں، ہر عہد کے لیے حجت ہے۔ آج بھی سورہ توبہ کا مضمون اسلامی سیاست ہے، اور شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ اسلامی سیاست؟ سورہ توبہ یہاں سے ہے۔ خوب اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تاکہ شاید میں عرض کر رہا ہوں کہ مصلحت اس میں تھی کہ چونکہ بسم اللہ جب عموماً ہم عادتاً بھی کہتے ہیں نا بسم اللہ، خصوصاً اچھے عادت ہے، اچھا رواج ہے کہ کوئی گر رہا ہو تو کہتے ہیں بسم اللہ، اٹھانے کے لیے کہتے ہیں بسم اللہ، کوئی آ رہا ہو تو کہتے ہیں بسم اللہ، جا رہا ہو تو بسم اللہ، اور اچھی چیز ہے بسم اللہ زبان پر جاری ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اس میں اظہار ہے رحمت کا، رحمانیت کا، مہربانی،
اس جملے کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. اسی سے شاید سننے والا اس لہجے سے، جیسے آپ کسی کو خط لکھتے ہیں اوپر لکھتے ہیں السلام علیکم، اب یہ سلام نے تھوڑا سا گنجائش نکال دی ہے کہ آپ نے سلام کر دیا اس کے اوپر. اور اگر سلام کے بغیر کسی سے جائیں بات کریں، سلام کر کے بات کریں تو دھیمی بات ہو جاتی ہے. سلام کے بغیر کہیں بہت کڑوی تلخ ہے. عموماً غضب و غصے میں لوگ ہوتے ہیں سلام کے بغیر آ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کیا، یہ کیسے ہوا. اگر سلام کر کے بات کریں تو اس میں کچھ اور پیغام ہوتا ہے. کسی مومن کو دھمکی ہوئی، تھریٹ ہوئی، گھبرا گئے، وہ فون کال کسی نے کی ان کو، تو وہ ٹیپ کر کے وہ لے آئے ہمارے پاس کہ یہ ہمیں تھریٹ آئی ہے. بہت گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے وہ سنائی ریکارڈنگ کہ اس طرح کی فون کال ہے. تو وہ فون کال شروع ہی سلام سے ہوتی ہے، السلام علیکم بھائی ٹھیک ہو، اس طرح کے جملوں سے. میں نے کہا بھائی گھبراؤ نہیں ہے آپ، یہ کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کے لیے. کہنے لگے کیوں نہیں، آپ سنیں اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. اور میں نے کہا آپ سے یہ دیکھو کہ شروع کیسے کر رہے ہو. تو سلام کیا اس نے آپ پر. دشمن تو کبھی سلام نہیں کرتا. اس نے سلام کر کے پھر آپ کا حال پوچھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور چکر ہے، یہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، ورنہ کوئی دشمنی نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. کیوں؟ اس نے سلام کیا ہے آپ پر. انسان کہتا ہے کسی دشمن کو جا کر پہلے اس پر سلام کرے، پھر اسے کہے کہ اب تیار ہو جاؤ، اب میں تمہارا یہ کروں گا، پہلے سلام کرے. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گنجائش ختم کر دی گئی بسم اللہ کے بغیر. دوسرا فریضہ امت سازی تقوی کی بنیاد پر. لہذا خطیب جمعہ کے فرائض میں سے ہے کہ وہ تقوی کا ذکر کرے حتماً. ذکر سے مراد یہ نہیں کہ فقط 2 جملے کہہ دے مومنوں با تقوی ہو جاؤ اور تکرار کر دے. فرض کریں اگر ایک خطیب جمعہ، اس کو خدا توفیق دے، 60 سال تک نماز جمعہ پڑھاتا ہے اور 60 سال تک اس کو ہر جمعے میں تقوی کی بات کرنی ہے. یوں نہیں ہو سکتا کہ پچھلے جمعہ میں کہہ گیا تھا اور اگلے جمعہ اب تقوی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا موضوع چھیڑ دوں. اس کو 60 سال تقوی بیان کرنا ہے. اسی طرح مومن ہے، اس نے 60-70 سال نماز جمعہ پڑھی ہے یا پڑھے گا، اور ہر جمعے کو تقوی سننا ہے اس نے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط یہ ایک جملہ سنتا رہے کہ لوگوں با تقوی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. 60 سال یہ جملہ سننے سے انسان با تقوی نہیں ہوتا. ہر جمعہ میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر جمعہ میں تقوی کا ایک باب بیان ہو، تقوی کا ایک پہلو بیان ہو. امت سازی کا ایک مرحلہ ہر جمعہ میں 7 دن بعد طے ہو، مل کر امام بھی و امت بھی تقوی کی بنیاد پر معاشرہ قائم کریں. یہ اس وقت ممکن ہے جب تقوی کی وضاحت ہوگی، کھلے گا تقوی کا مفہوم. ہم پہلی فصل کے طور پر متقین کا مقام قرآن کریم میں مشاہدہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں رغبت تو پیدا ہو تقوی کی بات کرنے اور سننے کے لیے. جب متقیوں کا مقام پتہ چلے گا تو پھر ہمیں رغبت پیدا ہوگی کہ اگر اتنی اہمیت ہے تقوی کی، بس اس کا مطلب ہے کہ ہونا چاہیے یہ ذکر اور ہمیں پڑھنا چاہیے اور اپنانا چاہیے تقوی، چونکہ قرآن جو فضائل متقین کے لیے ذکر فرما رہا ہے. کچھ آیات پہلے پڑھی ہیں، آج سورہ مبارکہ توبہ کی چند آیات متقین کے متعلق بیان ہوئی ہیں، انہیں مشاہدہ کرتے ہیں. پہلی آیا سورہ مبارکہ توبہ میں آیا نمبر 4 ہے. سورہ توبہ خاص سورہ ہے، ایک خاص پیغام ہے اس کے اندر. ہر آیت و ہر سورہ کا اپنا ایک خاص پیغام ہے، اور سورہ توبہ اپنا ایک منفرد پیغام یہ سورہ رکھتی ہے. یہ سورہ کا نزول بھی انفرادیت رکھتا ہے اور اس کی تبلیغ بھی. تبلیغ سورہ توبہ اس طرح سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو مدینہ میں خود حضور نے بیان کر دی لوگوں کے سامنے. مکہ میں اس کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ نے اپنے صحابی ساتھی جو ہجرت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، جن کو
پاکستانی زبان میں یار غار کہا جاتا ہے، خلیفہ اول بعد میں رسول اللہ کے بعد جنہیں امت نے چنا، بنایا، مانا، انہیں یہ سورہ دیا کہ آپ لے جائیں اور اہل مکہ کو پڑھ کر سنائیں۔ اور وہ روانہ ہو گئے۔ جب تھوڑا سا سفر انہوں نے طے کیا تو وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل آئے۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں شان نزول سورہ توبہ کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی طرز زندگی ہے، الہی طرز زندگی، ربانی طرز زندگی کا نام تقوی ہے۔ انسان کو خدا نے خلقت عطا کی ہے اور خلقت میں محتاج ہدایت بنایا ہے۔ انسان کی ہدایت کا محور و مرکز، انسان کی زندگی کی ہدایت کا مرکز تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی ایک وصف نہیں جیسا بعض علماء اخلاق نے تقوی کی تفسیر و تعریف کی ہے کہ فقط ایک نفسانی ملکہ ہے، ایک صفت ہے انسان کی باطنی، ایسے ہے، لیکن یہ تقوی کا ایک پہلو ہے۔ انسان کے نفس میں ایک باطنی صفت کے طور پر تقوی ہو۔ تقوی نفسانی صفت ہے، چونکہ تقوی نفس بھی چاہیے۔ تقوی نفس نفسانی صفت ہے، لیکن تقوی انسانی صفت ہے۔ تقوی اجتماعی امت کی صفت ہے، قوم کی صفت ہے۔ تقوی خاندان کی صفت ہے۔ تقوی ہر شعبے کا اس شعبے کے لیے ہے۔ ہم اگر ہر قسم کے تقوی کو منحصر کر دیں نفسانی تقوی کے اندر، وصف نفس کے اندر، تو قرآن نے جس وسعت کے ساتھ تقوی کا ذکر فرمایا ہے وہ احاطہ نہیں ہو سکتا کہ صرف نفسانی، جس طرح بہت ساری صفات ہیں ہماری نفسانی صفات ہیں، ان صفات کو آپ اجتماعی صفت نہیں بنا سکتے، انہیں آپ خاندانی وصف نہیں بنا سکتے، انہیں آپ انسانی صفت نہیں بنا سکتے۔ تقوی نفس کا تقوی نفسانی صفت ہے، لیکن پوری حیات انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی مقرر فرمایا ہے۔ اگر ہم سادہ ترین عنوان سے تقوی کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا انداز سنت بھی اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں کہ تھوڑے وقفے کے بعد جب وہ نکل گئے مدینہ سے مکہ کی طرف، سورہ، چونکہ اس وقت مکہ مشرک تھا، مشرکین تھے مکہ کے اندر، اور ان کے اندر تبلیغ کرنی تھی سورہ۔ حضرت جبریل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ مبلغ بدلیں، آپ مبلغ تبدیل کریں، یہ مبلغ مناسب نہیں ہیں اس مضمون کی تبلیغ کے لیے، اور خصوصیات بیان کی کہ آپ خود جائیں یا وہ جو آپ میں سے ہو اس کو بھیجیں۔ آپ اس طرح کے جملات سے حضرت جبریل نے اللہ کا پیغام سنایا کہ آپ خود جائیں
یا وہ جو آپ میں سے ہو. ایک قاصد بھیجا, مبلغ کو واپس بلایا گیا, انہیں واپس لے کر, اور پھر امیر المومنین کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ سورہ تبلیغ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں در حقیقت اسلامی نظام کے بنیادی اصول ہیں, مبارزہ ہے اور دو ٹوک باتیں ہیں. واعظ و نصیحت نہیں ہیں, کم ہیں, زیادہ اس میں مبارزہ ہے, زیادہ اس میں کھلی بات ہے, سیاست ہے اس میں. اور دو ٹوک بات, واضح بات, واضح مبلغ ہی کر سکتا ہے. بسا اوقات بات بہت واضح ہوتی ہے لیکن بات کرنے والا مصلحت نہیں سمجھتا کہ اتنی کھلی بات کی جائے, اس کو اپنی طرف سے لپیٹ کے لفافوں میں گول مول کر کے اس طرح بنا کے اپنی طرف سے اس کو نرم کر کے پیش کرتا ہے کہ اگلے پہ گران نہ گزرے. بعض لوگوں کی مبلغین کی یہ ہوتی ہے, مثلا روایت ائمہ کی ہے, اس کو پڑھیں گے اسی طرح نہیں سناتے جیسے روایت ہے, اپنی طرف سے اسے تھوڑا سا معتدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سخت ہے روایت, یہ مومنین سنیں گے گران گزرے گی, اور تھوڑا سا اس کو نرم کیا جائے اپنی طرف سے. جیسے کچھ چیزیں پکاتے ہیں ہم, ان کا ذائقہ تیز تند ہوتا ہے, ان کو نرم کرنے کے لیے ادرک ڈالتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا سا, جیسے آپ گوبھی پکانا چاہتے ہیں تو وہ تلخ ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے, اور باورچی اس میں تھوڑی سی ادرک ڈالتے ہیں کہ تاکہ تندی اس کی ختم ہو جائے, یا سرکہ ڈالتے ہیں کہ اس کی تندی تھوڑی کم ہو جائے. اسی طرح بعض مبلغ بھی ادرک سے کام لیتے ہیں. کچھ ایسے صریح اقوال ہیں بہت تند و تیز کفار کے بارے میں, منافقین کے بارے میں, حتی مومنین کے بارے میں, اور ان کو تبلیغ کرتے ہوئے اس طرح سے دو ٹوک تبلیغ نہیں کرتے, واضح و کھلا پیغام نہیں دیتے, اپنی طرف سے مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں اور اس کو گول مول کرتے ہیں. سورہ توبہ میں صراحت ہے, بغیر کسی تکلف کے بات ہے, بالکل دو ٹوک بات, اور دو ٹوک بات کرنے کے لیے مبلغ بھی اسی صفت والا ہو. اور امیر المومنین کے اندر یہ صفت تھی کہ امیر المومنین کبھی بھی تکلف سے کام نہیں لیتے تھے کسی کے ساتھ بھی.